السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وقال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حج تربیت کلاس کی الحمدللہ 2 نشستیں مکمل ہو چکی ہیں۔ گزشتہ نشست میں عمرے کا پہلا کام یعنی کہ بیت اللہ کا طواف اور اس کے تمام چھوٹے بڑے مسائل وہ آپ کے سامنے آ گئے تھے۔ اب انشاءاللہ اس سے آگے کی بات آج شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد وہ ساری چیزیں تو دوبارہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ تو وضاحت کے ساتھ گزشتہ نشست میں آ گئی تھی۔ ہاں البتہ ایک چیز کا خیال رکھیں جو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ حجر اسود کا استلام کر کے بیت اللہ کا طواف شروع ہوتا ہے اور ہر چکر میں بیت اللہ یعنی کہ حجر اسود کا استلام کرنا پڑتا ہے۔ ہر چکر حجر اسود ہی سے شروع ہوتا ہے اور حجر اسود ہی پر ختم ہوتا ہے اور ہر چکر میں اس کا استلام بھی کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا ایک استلام پہلے ہو گیا اور ہر 7 چکر کے بعد ایک مرتبہ استلام ہوگا تو یہ 8 استلام ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ 3 ضمنی کام کرنے ہوتے ہیں، ملتزم پر دعا، مقام ابراہیم پر نماز، ملتزم پر دعا، اور اس کے بعد زمزم کا پانی پینا۔ جب یہ تینوں کام کر لیں اور صفا مروہ کی سعی کے لیے جائیں، صفا مروہ کی سعی یہ عمرے کا دوسرا کام ہے۔ جب اس طرف جائیں تو ایک مرتبہ اور 9ویں مرتبہ حجر اسود کا استلام کر جائیں، یہ 9واں استلام ہوتا ہے۔ جب آپ بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہو جائیں تو ایک کام تو یہ کریں کہ وہ جو دایاں کندھا آپ نے کھولا تھا اس کو دوبارہ رکھ لیں۔ دایاں کندھا جو آپ نے کھولا تھا نا، استباح کیا تھا، اب اس کندھے کو دوبارہ بند کر لیں، واپس کپڑا ڈال لیں، اس پر جو احرام کی چادر آپ نے لپیٹ رکھی ہے دائیں کندھے پر اس کو دوبارہ لگا لیجئے۔ اب جب صفا اور مروہ کی جانب جائیں گے تو راستے میں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ یہ آیت کثرت سے پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ اس طریقے سے جب آپ صفا پہاڑی پر پہنچیں تو جب صفا پہاڑی پر آپ جائیں تو وہاں پر بیت اللہ نظر آئے گا، بہت زیادہ پیچھے دیوار تک نہ جائیں، تھوڑی سی اوپر جائیں اور یہاں جانے کے بعد سب سے پہلے دعا کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کے بعد چوتھا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نیت کریں کہ یا اللہ میں عمرے کی سعی کے ساتھ چکر لگاتا ہوں، اسے آسان فرما، قبول فرما۔ پھر آپ وہاں سے صفا کے پہاڑ سے، کیونکہ پہاڑ تو اب ہے نہیں، وہ تو چھوٹا سا نشان رہ گیا ہے، بس کاٹ کاٹ کے بالکل چھوٹا چھوٹا سا چھوڑ دیا ہے، وہ بھی صرف اس لیے چھوڑ دیا علامت کے طور پر کہ یہاں سے صفا اور مروہ یہ دوڑنا یہ نشان ہے بس، ورنہ تقریباً ختم کر دیا ہے۔ بہت سارے پہاڑ وہاں سے حکومت کی جانب سے ختم کر دیے گئے، جیسے جبل ابی قبیس تھا یہ بھی ختم ہو گیا، اور بھی کچھ پہاڑ تھے ان کے نام آتے ہیں۔ بہرحال وہاں سے نیت کرنے کے بعد آپ باقاعدہ 7 چکر اپنے صحیح کے شروع کر دیں۔ آپ صفا سے مروہ کی جانب جائیں گے، اطمینان سے چلیں گے، لیکن جب وہ 2 ستون آئیں گے جس کے اوپر وہ ہری لائٹیں لگی ہوئی ہیں، جب مرد وہاں سے گزریں تو مرد ذرا جھپٹ کر تیزی کے ساتھ چلیں گے، اور جب وہ ستون ختم ہو جائیں، وہ لائٹیں ختم ہو جائیں، پھر اطمینان سے چلیں۔ البتہ خواتین 7 چکروں میں اطمینان سے ہی چلیں گی، وہ لائٹوں کو دیکھ کر بھی جو ہے وہ دوڑیں گی نہیں۔ جب آپ مروہ پہاڑی پر پہنچیں تو وہاں سے بیت اللہ تو نظر نہیں آتا، لیکن اس پر بھی زیادہ اوپر تک نہ جائیں، تھوڑا سا آگے چلیں، اور اس کے بعد پھر وہی سارا عمل جو آپ نے صفا پہاڑی پر کیے تھے وہی مروہ پر بھی کریں، دعا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، چوتھا کلمہ۔ اس کے بعد آپ کا یہ ایک چکر مکمل ہو گیا۔ صفا سے مروہ پر جب آپ پہنچے تو مروہ پر آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا،
پھر آپ مروہ سے دوبارہ صفا کی جانب چلیں، راستے میں پھر وہی سبز لائٹیں آئیں گی، وہاں پر مرد جو ہے ذرا جھپٹ کر تیزی کے ساتھ چلیں، البتہ عورتیں خواتین جو ہے وہ آہستہ اطمینان سے ہی چلیں، جو وہ لائٹیں ختم ہو جائے تو مرد پھر اطمینان سے چلیں۔ اور پھر جب آپ صفا پر پہنچیں گے تو وہاں سے بیت اللہ نظر آتا ہے، لیکن بہت زیادہ پیچھے دیوار تک نہ جائیں۔ یہ آپ کا صفا پہاڑی پر دوسرا چکر مکمل ہو گیا۔ اسی طریقے سے پھر آپ مروہ جائیں گے، پھر مروہ سے واپس صفا آئیں گے، اس طریقے سے 7واں چکر صفا پہاڑی کے اوپر آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ دونوں ہی پہاڑیوں کے اوپر آپ کو دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ تحیۃ السعی کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ آپ یہ 2 رکعت نماز مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے مقام ابراہیم تک جانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ ایک بات کا خیال رکھیں، جب آپ وہ سبز لائٹیں آتی ہیں نا، اس میں مردوں کو تیز دوڑنا ہوتا ہے، ایک تو بھیڑ کی وجہ سے وہاں پر بھی تیز دوڑنا بڑا دشوار ہے۔ آپ جیسے کہ میں نے بتایا نا، ذرا جھپٹ کر تیزی کے ساتھ چلیں گے تو اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ اس کا موقع ہی نہیں ملتا، تو اگر موقع نہ ملے تو پریشان نہ ہو۔ اسی طریقے سے جب آپ تحیۃ السعی کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو آج کل ماشاءاللہ حاجیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ وہاں پر بڑی مشکل سے جگہ ملتی ہے، تو جہاں کہیں بھی آسانی کے ساتھ جگہ ملے آپ وہاں جا کر کے وہاں کھڑے ہو کر کے تحیۃ السعی کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ جب آپ نے یہ 2 رکعت نماز پڑھ لی تو آپ کا عمرے کا دوسرا کام یعنی کہ صفا مروہ کی سعی، یہ کام مکمل ہو گیا۔ اب آپ عمرے کا آخری کام کریں گے، یعنی کہ بالوں کو منڈوائیں گے یا کٹوائیں گے۔ دیکھیے منڈوانا بہتر ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو منڈوانے والوں کو کئی مرتبہ دعائیں دی ہیں، اور اگر کوئی شخص منڈوانا نہ چاہے، اس نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہوں، وہ 1 پور کے برابر اپنے بالوں میں سے کٹوا لے تو اتنا بھی کافی ہے۔ کم سے کم چوتھائی سر کے بالوں میں سے 1 پور کے برابر بال کٹوانا یہ واجب ہے، اور سارے سر کے بال میں سے 1 پور کے برابر بال کٹوانا یہ مسنون ہے، یعنی کہ سنت ہے۔ خواتین کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، خواتین تو بال نہیں منڈوا سکتی، یہ ان کی زیب و زینت کے خلاف ہے، البتہ وہ اپنے بالوں کو کٹوائیں گی، اور ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ 1/4 کے سر کے بالوں میں سے کٹوائیں تو یہ کم سے کم ان کے لیے واجب ہے، اور اگر سارے سر کے بالوں میں سے کٹوائیں تو یہ مسنون ہے۔ خواتین سے اکثر و بیشتر ایک غلطی اور کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سر کے بالوں میں سے کوئی ایک لٹ لے کر اس کو کاٹ لیتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی خاتون نے ایسا کیا تو اس کا یہ عمرے کا جو تیسرا کام ہے وہ مکمل نہیں ہوگا، واجب ادا نہیں ہوگا، بلکہ اگر کسی خاتون نے یا کسی مرد نے اس قسم کی کوئی کوتاہی یا غلطی کی، بعض مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پٹے بال رکھے ہوتے ہیں لمبے لمبے، اگر انہوں نے بھی یہ غلطی کی تو یاد رکھیے گا اس صورت کے اندر ایک دم لازم آئے گا، تو لہٰذا اس کے لیے ضرورت ہے اس کا خیال رکھیں۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، اور احرام کی جو پابندیاں آپ پر یہاں سے لگی تھی نیت کرتے وقت، وہ ساری پابندیاں ختم ہو گئی۔ اب آپ بغیر یعنی کہ غسل وغیرہ کر کے بغیر احرام کے رہیں اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیں۔ اب یہاں سے 2 کام ہو سکتے ہیں، یا تو عمرہ کرنے کے بعد آپ کو مدینہ منورہ لے جایا جائے، تو اس صورت کے اندر آپ بغیر احرام کے ہی مدینہ منورہ چلے جائیں، اور اگر وہیں پر قیام حج تک رکنا ہے تو آپ بغیر احرام کے سلے ہوئے کپڑوں میں وہاں رک سکتے ہیں، اور احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر سے ختم ہو گئیں۔ آپ جتنا چاہے اتنا زیادہ عبادت کریں، کثرت سے نفل پڑھیں، کثرت سے عمرے کریں، کثرت سے طواف کریں، کثرت سے تلبیہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں، تو انشاءاللہ یہ جو حج تک کیا وہاں کے آپ کے انتظار کرنے کے ایام ہیں یہ بھی کام آئیں گے۔ 8 ذی الحجہ کو پھر باقاعدہ احرام کی جو ہے نا وہ تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور احرام کی وہی ساری تیاریاں ہیں جو عمرے کے احرام کے تعلق سے میں نے بتائی تھیں، بھئی وہ غیر ضروری بال صاف کر لینا، ربی ترشوا لینا، غسل وغیرہ ہو تو غسل کر لینا، ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔ اچھا 8 تاریخ کو کیونکہ اب باقاعدہ حج شروع ہو جائے گا، آپ کو مینا جانا ہے، پھر عرفات جانا ہے، پھر مزدلفہ جانا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ مینا آنا ہے، تو یہ سفر ہوتا ہے بھاگنے اور دوڑنے کا۔ اس کے اندر کچھ سامان کی ضرورت پڑتی ہے، میں وہ بتا دیتا ہوں۔ میں اجتماعی طور پر شروع میں بتاتا کہ اجتماعی طور پر پورے سفر میں گھر سے نکلنے سے لے کے مدینہ منورہ کی حاضری تک جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں وہ میں بتا دیتا۔ چلیے کوئی بات نہیں، اب انشاءاللہ آخر میں جب یہ حج کا سفر ختم ہو جائے گا، آخر میں وہ ساری چیزیں دوبارہ بیان کر دوں گا، اور آپ ان ساری باتوں کی لسٹ بنا لیجئے گا، اور اپنے مقامی علماء سے یا وہ لوگ جو بار بار حج کرنے جاتے آتے ہیں یا 1-2 مرتبہ گئے ہیں ان سے بھی پوچھ لیجئے گا، کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں، ٹیکنالوجی بدلتی رہتی ہے، ترقی ہوتی رہتی ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ پرانی چیزیں ختم ہو جائیں، کچھ نئی چیزوں کی ضرورت پڑ جائے، لیکن ابھی لیٹسٹ حال ہی کے دور میں جن چیزوں کی ضرورت ہے میں ان کو بیان کروں گا، لیکن آخر میں فی الحال ابھی ان چیزوں کو سمجھ لیں کہ جب آپ عمرے سے فارغ ہو کر 8 ذی الحجہ کو باقاعدہ آپ کا حج کا سفر شروع ہو جائے گا، آپ کو کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑے گی، آپ باقاعدہ ان چیزوں کو توجہ سے سنیں اور ان کی لسٹ بنا لیں۔ سب سے پہلے کوئی ایک نارمل چٹائی لے لیں یا دری لے لیں، چٹائی یا دری اس میں سے آپ کو کسی ایک چیز کی ضرورت پڑے گی۔ ایک جوڑی کپڑا، نارمل جو سوٹ آپ نے پہن رکھا ہے ایک کپڑا یہ لے لیں۔
اس کے علاوہ ایک جائے نماز لے لیں نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے. ایک پانی کی بوتل لے لیں، لیکن وہ بوتل تھوڑی چھوٹی لیں، ایسی لے لیں کہ گلے میں لٹک جائے. چھوٹی کا مطلب 1 آدھ لیٹر بھی چل جائے گی. زیادہ بڑی لیں گے تو گلے میں لٹکا نہیں پائیں گے، کیونکہ سامان وغیرہ کے تعلق سے جو وہاں پر نوعیت ہوتی ہے بوتل وغیرہ جو ہے وہ گلے میں لٹکانی پڑ جاتی ہے اس لیے. اس کے علاوہ احرام کی جو چادریں ہوتی ہیں، ایک تو آپ باندھیں گے 8 تاریخ سے، ایک چادر آپ ایکسٹرا لے لیں. یعنی کہ 2 چادریں ہوتی ہیں نا، ایک لنگی کی طرح باندھنے کی، ایک کندھوں پر ڈالنے کی. یہ 2 چادریں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے 2 چادروں کا ایک الگ سیٹ رکھ لیں اپنے پاس ایڈوانس میں، ایکسٹرا میں. اس کے علاوہ ضرورت ہو، تیز دھوپ ہو یا برسات کا موسم ہو، دونوں ہی صورتوں کے اندر آپ کو چھتری کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس لیے کہ آپ امبریلا بھی اپنے ساتھ رکھیں. وہاں پر کمپنیوں کی طرف سے جو کوپن قربانیوں کے دیے جاتے ہیں، اگر آپ وہاں کسی کمپنی وغیرہ سے اپنی قربانی کرواتے ہیں تو وہ قربانی کا کوپن ضرور آپ کے پاس رکھیں. اس کے علاوہ ایک تکیہ، یہ تکیہ نارمل والا نہیں ہوگا، بلکہ ایک تکیہ آتا ہے، وہ پھونک مار کر جو ہے وہ ہوا بھر لیتے ہیں اس میں، وہ ہوا بھرنے والا تکیہ ایک وہ رکھ لیں. اس کے علاوہ ایک چادر رکھ لیں، ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو اوڑھنے کے لیے. اس کے علاوہ کچھ چھوٹا موٹا کھانے پینے کے لیے بسکٹ چپس وغیرہ چھوٹی موٹی، یہ چاکلیٹ واکلیٹ نہ رکھیں خدا کے واسطے. چپس رکھ لیں، سوکھی آئٹم رکھ لیں. بسکٹ رکھ لیں، بسکٹ بھی کریم وریم والے نہ رکھیں، نارمل رکھیں تو زیادہ اچھا ہے. اگر آپ شوگر کے یا کسی بیماری کے اندر، تھائرائڈ ہو سکتا ہے، شوگر ہو سکتی ہے، استھما ہو سکتا ہے، تو مناسب دوائیاں اپنی ساتھ رکھیں. اس کے علاوہ اگر آپ ماشاءاللہ ہیلدی آدمی ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہیں، تب بھی نزلے بخار اس کی دوائیاں ضرور ساتھ رکھیں. اور ایک ضروری چیز وہ یہ کہ اپنے ساتھ چارجر اور پاور بینک، یا چارجر رکھیں یا پاور بینک رکھیں. بہتر ہے کہ پاور بینک رکھیں، کیونکہ کبھی کبھی چارجنگ کرنے کی نوبت نہیں آتی، اس لیے چارج کیا ہوا ایک پاور بینک اپنے پاس رکھیں. تو انشاءاللہ اس کی ضرورت پڑے گی آپ کو ان حج کے 5 دنوں میں. اس کے علاوہ کا جتنا بھی آپ کا سارا سامان ہے، وہ سارا کا سارا سامان جو ہے وہ اپنے مکہ مکرمہ کی جو رہائش ہے وہاں پر، اپنی آپ کی جہاں پر رہائش گاہ، جو ہوٹل وغیرہ جو بھی ہے وہاں پر محفوظ رکھیں. اور یہ ساری چیزیں ایک بڑا سا تھیلا یا بیگ لے کر کے اس میں جمع کر لیں. اس کے بعد آپ کا حج کا سفر شروع ہو جائے گا. اب میں باقاعدہ حج کا سفر بیان کرنے لگا ہوں، آپ اس کو توجہ سے سنیے گا، کیونکہ ابھی تک تو احرام کی اور عمرے کی ہی ساری باتیں آئی تھیں، اب حج کے تعلق سے باتیں آئیں گی. دیکھیے، 8 ذی الحجہ کو سب سے پہلے ایک کام تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو احرام باندھ لینا ہے. ہاں، احرام باندھنے سے پہلے افضل یہ ہے کہ آپ نفلی طواف کر لیں. آپ یہ نفلی طواف سلے ہوئے کپڑوں میں بھی کر سکتے ہیں، اور احرام کی جو چادریں ہیں وہ باندھ کر بھی کر سکتے ہیں. اور طواف کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ تینوں کام، ملتزم پر دعا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت، اور زمزم کا پانی پینا. یاد رکھیے جب تک یہ تینوں ضمنی کام آپ نہیں کریں گے تب تک آپ کا کوئی بھی جو ہے وہ طواف مکمل نہیں ہوگا. اچھا جی، یہ کام کرتے وقت ایک چیز کا خیال رکھیں، اگر بہت مناسب ہو تو یہ احرام باندھنا، یہ جو حج کا احرام آپ باندھیں گے یہ مسجد حرام ہی کے اندر ہو. اور اگر زیادہ آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکیں تو آپ یہ کام حتیم کے اندر بھی کر سکتے ہیں. حتیم بیت اللہ کا ہی حصہ ہے. یہ وہ حصہ ہے جو بیت اللہ ہی کا شمار کیا جاتا ہے، البتہ اس کے اوپر چھت نہیں ہے، بس اتنا فرق ہے یہ بھی خانے کعبہ ہی. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے کسی کو دھکا مکی کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ سب جائز نہیں ہے. لہٰذا اگر یہ کام آسانی کے ساتھ ممکن ہو سکے تو مسجد حرام کے اندر یا حتیم کے اندر کر لیں، اور اگر وہاں پر مشکل ہو تو یہ کام آپ اپنی رہائش گاہ، ہوٹل وغیرہ کے اندر بھی کر سکتے ہیں. آپ باقاعدہ تمام ضروریات سے فارغ ہو کر بال وغیرہ صاف کر کے، موقع ہو تو غسل کر لیں، اور اگر غسل کی ضرورت نہ ہو، جسم پاک ہو، تو وضو کر لینا بھی کافی ہے. اس کے بعد آپ احرام کی چادریں باندھ لیں. چادریں باندھنے کے بعد آپ نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں. اس سے پہلے آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، 2 گانا. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد. یہ دونوں صورتیں پڑھنا مستحب اور افضل ہے. دوسری کوئی اور صورت بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دعا کریں، اور دعا میں اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے اللہ تعالیٰ سے حج کے سفر کی آسانی کے لیے دعا کریں، اور زبان سے یہ الفاظ کہہ لیں، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار. اس کے بعد آپ نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں. دیکھیے، نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے، اور زبان سے بھی اگر یہ ارادہ کہہ لیں، دل میں یہ ارادہ ہے میں حج کا احرام باندھتا ہوں، آپ نے دل میں یہ نیت کر لی، ارادہ کر لیا، آپ کی نیت ہو گئی. البتہ زبان سے کہہ لینا بھی کافی اور بہتر ہوگا. زبان سے یوں کہہ لیں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. یا اللہ، میں حج کا جو ہے احرام باندھتا ہوں، حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میری طرف سے قبول فرما. یہ کہہ کر آپ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں. مرد ذرا 3 مرتبہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں گے، اور عورتیں آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں گی. 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا یہ ضروری ہے، اور 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا یہ مسنون ہے. البتہ
جو عورتیں جو خواتین معذوری کی حالت میں ہیں ان کے لیے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ بھی احرام باندھ کر اور نیت کر کے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ کے وہ بھی حج کا جو ہے ارادہ کر لیں گی. البتہ 2-3 کام وہ نہیں کر سکتی. نمبر 1 وہ یہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھیں گی. نمبر 2 وہ مسجد حرام اور طواف نہیں کریں گی. مسجد حرام نہیں جائیں گی, طواف نہیں کریں گی جب تک پاک نہ ہو جائے. البتہ ایسی معذور خواتین جو منسس کی حالت میں ہیں غسل یہ بھی کریں گی, لیکن ان کا یہ غسل کرنا پاکی کے لیے نہیں ہوگا بلکہ صفائی اور نظافت کے لیے ہوگا. اس کے بعد ان پر بھی احرام کی پابندیاں لگ جائیں گی. وہی احرام کی ساری پابندیاں جو میں نے پہلے بتائی تھی, دوبارہ ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا, اس کے لیے پہلی کلاسز دیکھ لیں. 8 ذی الحجہ سے مکہ سے 8 ذی الحجہ کو مکہ سے پھر مینا کی جانب روانہ کیا جاتا ہے حاجیوں کو, جو وہاں پر ٹورسٹ ہوتے ہیں, گائیڈ ہوتے ہیں, جو بھی ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے حاجیوں کو اپنے ساتھ مینا کی جانب لے کر کے جاتے ہیں. یاد رکھیے گا مینا کے اندر آج 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے. ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور اگلی 9 تاریخ کی فجر. یہ 5 نمازیں مینا کے اندر پڑھنی ہوتی ہیں. ایک چیز اور جو ذہن نشین کر لیں وہ یہ کہ بعض مرتبہ وہاں پر آج کل حاجیوں کو 8 تاریخ کے بجائے 7 تاریخ ہی کو ایک دن پہلے مینا لے جاتے ہیں. اس صورت کے اندر نمازیں 5 سے زیادہ ہو جائیں گی, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں. البتہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہاں پر جب مینا آپ پہنچیں تو وہاں پر صرف 5 نمازیں پڑھیں, باجماعت پڑھیں, اور ان 5 نمازوں کے علاوہ آپ کا کوئی اور متعین کام نہیں ہے. درمیان میں جو وقت ملے اس میں خوب نمازیں پڑھیں, ذکر کریں, قرآن کی تلاوت کریں, درود شریف پڑھیں, کثرت سے تلبیہ پڑھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں. اس کے علاوہ اور کوئی اور کام نہ کریں. اور بھی کچھ کام اگر کرنا چاہیں تو ایک کام کر سکتے ہیں, وہ یہ کہ مینا کے اندر مسجد خیف ہے, مسجد خیف اسی نام سے ہے. اگر موقع ہو تو وہاں جا کر کے نماز پڑھ لیں. البتہ بھیڑ اور رش زیادہ ہو تو پھر کوشش کریں کہ, کیونکہ ہمارے یہاں سے جانے والے جو حاجی ہوتے ہیں نا بہت کمزور اور ضعیف ہوتے ہیں. بڑی عمروں کے اندر لوگوں کو عام طور سے حج کا خیال آتا ہے, نوجوانی کی حالت میں ہمارے یہاں ایشیا سے جانے والے حاجی بہت کم ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس کا خاص طور سے خیال رکھیں. اگر آسانی کے ساتھ جا سکتے ہوں تو مسجد خیف چلے جائیں, اس لیے کہ اس مسجد کی بڑی فضیلت ہے. روایت کے اندر آتا ہے کہ اس مسجد میں 70 سے زیادہ نبیوں نے نمازیں پڑھی ہیں. اب آپ وہاں پر 5 نمازیں پڑھ چکے ہیں. ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جب فجر کی نماز آپ 9 تاریخ کو پڑھ لیں گے, تو جب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج چڑھ جائے اچھی طریقے سے, اس کے بعد آپ کو مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہونا ہے. دیکھیے وقوف عرفات کے اندر ٹھہرنا یہ فرض ہے, یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے. اگر حاجی سارے کام کر لے لیکن عرفات کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بھی حاضر نہ ہو تو اس کے سارے کیے کرائے کام خراب ہو جائیں گے اور اس کا حج نہیں ہوگا. لہٰذا اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور علماء نے یہ فرمایا کہ عرفات کی حاضری کا جو وقت ہے نا وہ 9 تاریخ کو زوال کے وقت سے لے کر پھر 10ویں تاریخ کو صبح صادق تک ہے. اگر کوئی شخص سارے کام کر لے اور اتنے وقت کے لیے تھوڑی سی دیر کے لیے بھی عرفات نہ جائے تو اس کا حج نہیں ہوگا. اچھا جی, زوال کے بعد عرفات کے اندر کیا کیا کام کرنے ہیں؟ زوال کے بعد سب سے پہلے تو آپ وہاں پر غسل کر لیں, وقوف عرفات کی نیت سے غسل کر لیں, اور اگر اس کا موقع نہ ہو اور جسم پاک ہو تو وضو کر لینا بھی کافی ہے. دوسرا کام جو عرفات کے اندر کرنے کا ہے وہ یہ کہ وہاں پر مسجد نمرہ ہے, اور مسجد نمرہ کے امام صاحب آج ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ملا کر ظہر ہی کے وقت میں پڑھائیں گے. لہذا اگر کوئی شخص وہاں پر مسجد نمرہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے یہ ہے مسئلہ کہ وہ وہاں پر دونوں نمازیں امام کے پیچھے ملا کر کے پڑھے ظہر کے وقت میں. البتہ اگر کوئی شخص مسجد نمرہ نہیں گیا, اپنے خیمے کے اندر ہے, تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھے اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھے. البتہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے وہ یہ کہ آپ لوگ مسجد نمرہ جانے کی کوشش نہ کریں, اپنے خیمے کے اندر ہی نماز پڑھیں, اور جب اپنے خیمے میں نماز پڑھیں گے تو ظہر ظہر میں پڑھیں, عصر عصر میں پڑھیں, دونوں نمازوں کو ملا کر نہ پڑھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے جانے والے جو حاجی ہیں, جسے تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا, وہ عام طور سے ضعیف العمر ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, معذور ہوتے ہیں, اور یہ لوگ مسجد نمرہ شوق میں چلے تو جاتے ہیں لیکن جب ایک ساتھ وہاں سے ہجوم باہر نکلتا ہے تو اس میں بہت سارے حاجی جو ہیں وہ بھیڑ کے اندر الجھ جاتے ہیں, کچھ بے ہوش ہو جاتے ہیں, کچھ اپنے خیمے بھول جاتے ہیں, اور یہ قیمتی وقت جو بہت زیادہ قیمتی تھا, اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں, یہ قیمتی وقت پریشانیوں کی نظر ہو جاتا ہے, اور لوگوں کے بہت سارے لوگ تو ایسے ان کے خیمے ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام ہو جاتی. تو لہٰذا آپ لوگوں کے لیے گزارش ہے کہ مسجد نمرہ جانے کی کوشش نہ کریں, اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھیں. ساتھ میں ایک مسئلہ اور بھی ہے, وہ یہ کہ مسجد نمرہ جو امام صاحب ہیں وہاں کے وہ مقیم ہوتے ہیں, یہاں سے جانے والے جو حاجی ہوتے ہیں وہ تو بہت سارے مسافر ہوتے ہیں,
لیکن امام صاحب جو ہوتے ہیں وہ مسافر نہیں ہوتے، وہ ہوتے مقیم، اور مقیم پر چار رکعتوں والی جو نماز ہے نا وہ 4 ہی پڑھنی چاہیے، اس کو ہاف نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن وہ امام صاحب کیا کرتے ہیں، وہ ظہر کی نماز ظہر ہی پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز 2 پڑھتے ہیں، اور پھر عصر کی نماز بھی 2 پڑھتے ہیں۔ ان دونوں نمازوں میں وہ 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور عام طور سے یہ امام وہیں کے مقامی ہوتے ہیں، مکہ مکرمہ ہی کے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی یہ نماز فقہ حنفی کے مطابق، حنفی مسلک کے مطابق درست نہیں ہوگی، ان کے پیچھے جو نماز پڑھے گا ان کی نماز نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا آپ لوگوں کے لیے مسئلہ بھی یہ ہے، اور آپ سے درخواست بھی یہ ہے کہ مسجد نمرہ جانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے خیموں کے اندر ہی نماز پڑھیں۔ ایک کام تیسرے نمبر پر مسجد اس کا عرفات کا جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ ظہر کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خوب گڑ گڑا کر کے دعائیں کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، اور کچھ نفلیں پڑھیں، اور جتنا ہو سکے دعاؤں کے اندر اپنے آپ کو لگائیں اور کھپائیں۔ اس کے بعد جب عصر کی نماز کا وقت آ جائے تو عصر کے وقت میں اذان دیں، نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد عصر سے فارغ ہو کر پھر یہ سب سے زیادہ، یعنی کہ ایک طریقے سے ایک تو عرفات، سارے حج کے سفر کا خلاصہ عرفات کا وقوف، اور عرفات کے اندر جو سب سے زیادہ خلاصہ ہے نا وہ یہ عصر اور مغرب کے بیچ کا، یہ سب سے زیادہ قیمتی وقت ہے۔ اس کے اندر جتنا ہو سکے کھڑے ہو کر کے دعائیں کریں، اور اگر مشقت کا، بیمار پڑنے کا خوف نہ ہو تو تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑے ہو کر کے دعائیں کریں، اور اس میں خوب کثرت سے جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر کے، گڑ گڑا کے، اور رو کے اللہ تعالیٰ سے دھو کر کے دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ اس وقت ہمارے ملک کے حالات کتنے خراب ہیں، اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرما، آسانی کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان ساری چیزوں کے لیے دعائیں کریں۔ اچھا جی، چوتھا کام جو کرنے کا ہے عرفات کا وہ یہ کہ آپ کو یہ کام سورج کے ڈوبنے تک کرنا ہے، خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، سورج ڈوبنے تک عرفات کے اندر ہی رہیں، باہر جانے کی کوشش نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی شخص کا اونٹ گم ہو جائے تو وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے بھی عرفات سے باہر نہ نکلے۔ وہاں باقاعدہ حکومت کی طرف سے بھی گاڑیاں وغیرہ کھڑا کر کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن بعض نوجوان ایسے ہیں جو مزدلفہ جلدی پہنچنے کے چکر میں عرفات میں سورج غروب ہونے سے پہلے ہی نکل جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات سے باہر نکل گیا اور سورج ڈوبنے سے پہلے واپس نہیں آیا تو اس پر ایک دم لازم آئے گا۔ ہم میں سے بہت سارے حاجیوں کی غلطی یہ بھی ہے کہ ان کو عرفات کون سا میدان ہے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ پہلی مرتبہ جانے والے بہت سارے لوگ جو حج کر کے واپس آئے، انہوں نے مجھے پرسنلی بتایا کہ مفتی صاحب ہم تو باہر عرفات میں تھے ہی نہیں، اور ہم سمجھ رہے تھے عرفات میں ہیں۔ بعد میں کسی وہاں کے مقامی یا کسی رہبر نے بتایا کہ آپ عرفات میں نہیں ہیں، باہر ہیں۔ تو لہٰذا اس کی خوب اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کریں اور عرفات کے اندر ضرور حاضر ہو جائیں۔ ایسے بہت سارے حاجی ہوتے ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اچانک ان کو جو ہے وہ ضرورت پڑ جاتی ہے ہاسپٹل وغیرہ کے اندر۔ بتایا بہت سارے لوگوں نے کہ باقاعدہ اسٹریچر کے اوپر ان لوگوں کو لایا جاتا ہے عرفات کے اندر، اسی بے ہوشی کی حالت میں تھوڑی دیر کے لیے ان کو عرفات میں روکا جاتا ہے، اور اس کے بعد واپس ایمبولینس میں بٹھا کے ان کو واپس لے جاتے ہیں کہ اتنی محنت کر کے یہ بیچارہ یہاں تک آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی حاضری بیکار ہو جائے۔ تو لہٰذا بے ہوش آدمی کو بھی اسپتالوں کی جانب سے باقاعدہ ان کو اسٹریچر پر ڈال کر عرفات اندر لایا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کتنا اہم کام ہے۔ تو لہٰذا غروب آفتاب تک عرفات کے اندر ہی رہیں، باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ پانچواں کام جو کرنے کا ہے وہ یہ، سورج غروب ہو گیا، آپ عرفات میں ہیں، باقاعدہ مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، لیکن آج اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپ مغرب کی نماز عرفات کے اندر نہ پڑھیں، بلکہ یہاں سے سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر ہی یہاں سے نکل جائیں۔ یاد رکھیے گا، عرفات کے اندر بھی مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، اور راستے میں بھی مغرب کی نماز نہیں پڑھنی۔ آج اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپ مزدلفہ جب پہنچ جائیں تو مغرب اور عشاء کی نمازیں، دونوں نمازیں ملا کر عشاء کے وقت میں ایک ساتھ پڑھی جائیں گی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص باجماعت نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی دونوں نمازوں کو ملا کر کے پڑھے گا، اور اگر کوئی شخص انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ ان دونوں نمازوں کو ملا کر کے پڑھے گا۔ ان دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ عرفات سے نکلے سورج ڈوبنے کے بعد اور آپ نے مغرب نہیں پڑھی، مزدلفہ پہنچیں گے، مزدلفہ پہنچتے پہنچتے کافی رات ہو جائے گی، عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہوگا۔ جیسے ہی آپ مزدلفہ پہنچیں اور آپ کو یقین ہو جائے کہ عشاء کا وقت شروع ہو گیا تو سب سے پہلے اذان دیں، اذان دینے کے بعد تکبیر پڑھیں، اور تکبیر پڑھنے کے بعد سب سے پہلے مغرب کے فرض پڑھیں، اس کے بعد پھر عشاء کے فرض پڑھیں، اس کے بعد پھر مغرب کی سنتیں پڑھیں، پھر عشاء کی سنت پڑھیں، اور آخر میں وتر پڑھیں۔ ایک نماز ہوگی، ایک تکبیر ہوگی، اور اس طریقے سے نماز پڑھی جائے گی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں، کھانا پینا اور جو بھی اپنی ضروریات ہیں، بشری تقاضے، ان سب سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ اور لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ رات جاگنے کی ہے، یہ رات ساری رات سونے کی نہیں ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے، احادیث کے اندر اس بات کی وضاحت ملتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری رات سونے کی نہیں ہوتی، اس میں رات کو کچھ دیر اٹھ کر، جاگ کر، بیدار ہو کر
اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، نفلیں پڑھیں اور استغفار کریں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ رات کو آخری وقت میں اس طریقے سے بیدار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، استغفار کریں گے، تو فجر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ کو یقین ہو کہ صبح صادق ہو گئی ہے، اول وقت میں اذان دیں، اور اذان دینے کے بعد پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھیں۔ اگر ممکن ہو اور تھوڑا سا وقت ہو اور آپ کو کسی جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، تو وقوف مزدلفہ کی نیت سے پہلے غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ نماز پڑھیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، یہ قبولیت کا خاص موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کچھ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرفات کے میدان میں رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قبولیت کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا، لیکن پھر وہی دعائیں میں نے مزدلفہ میں فجر کے بعد رکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبول کرنے کا وعدہ فرما لیا۔ لہٰذا اس کے اندر تھوڑا سا دعا کریں، فجر کی نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں، اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ فجر کی نماز کے بعد تھوڑی بہت دعا کرنے کے بعد اب آپ کو وہاں رکنا نہیں ہے، سورج نکلنے سے پہلے سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ کو مینا کے لیے نکل جانا ہے۔ البتہ مینا کو روانہ ہونے سے پہلے ایک چیز کا خیال رکھیں کہ وہاں سے 70 کنکریاں آپ چن لیں، اور کنکریاں ایسی ہوں جو کم سے کم چھوٹی سی چھوٹی چنے کے سائز کے برابر ہوں، اس سے چھوٹی نہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ کھجور کی گٹھلی کے برابر ہوں، اس سے بڑی نہ ہو۔ اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ 70 کنکریاں چنیں۔ 7 کنکریاں چننا یہ واجب ہے، البتہ 70 کنکریاں چننا یہ مستحب ہے، اور تھوڑی بہت اگر مناسب لگے تو تھوڑی سی کنکریاں زیادہ لے لیں، کیونکہ ایک آدھ کنکری جب ماری جاتی ہے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے، اس کی جگہ دوسری کنکری مارنی پڑتی ہے، اس لیے ایکسٹرا کنکریاں لے لیں تو یہ زیادہ اچھا رہے گا۔ اس کے بعد آپ مینا کے لیے روانہ ہو جائیں، اور اس بات کا خیال رکھیں جو ساری چیزیں بھی بتائی ہیں کہ آپ کو غسل کرنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، کنکریاں چننی ہے، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ مینا میں پہنچ کر کے کیا کام کرنا ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے۔ آج 10ویں تاریخ ہے، اور آج بہت اہم دن ہے، یعنی کہ عید الاضحیٰ کا جو دن ہوتا ہے، عید کا جو دن ہوتا ہے، قربانی والی عید کا، آج وہ دن ہے۔ اچھا بھائی، واپس مینا پہنچ گئے، 10ویں تاریخ آ گئی، مینا سے چلے تھے، مینا سے پہلے عرفات پہنچے تھے، عرفات سے پھر مزدلفہ گئے تھے، اور اب پھر دوبارہ واپس مینا کی جانب آ گئے۔ یہاں پر آپ کو جو کام کرنے ہیں ان کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے۔ سب سے پہلا کام جو آپ کو مینا کے اندر کرنا ہے وہ یہ کہ آج صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، جس کو جمرہ کبریٰ عقبہ کہتے ہیں۔ آپ جو کنکریاں ساتھ لے کر کے آئے تھے مزدلفہ سے، ان میں سے کچھ کنکریاں لے لیں، 7 کنکریاں لے لیں، اور احتیاطی طور پر 2-4 کنکریاں فالتو لے لیں، اس لیے کہ اگر کوئی کنکری غلطی سے شمار نہ ہو تو پھر اس کی جگہ دوسری کنکری مارنی پڑتی ہے۔ آج صرف 10ویں تاریخ ہے، بڑے شیطان کو کنکری ماری جائے گی، اور 11ویں تاریخ کو، 12ویں تاریخ کو اور 13ویں تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ دراصل یہ ستون ہے نشان کے طور پر، شیطان یہاں پر زمین میں دھسا تھا، عوامی زبان میں انہی کو شیطان کہتے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنے ساتھ جو کنکریاں مزدلفہ سے لائے ہیں اس میں سے 7 کنکریاں لے لیں، 1-2 کنکریاں احتیاطاً فالتو لے لیں، وہاں کی مینا کی گری پڑی کنکریاں نہ اٹھائیں، اس لیے کہ وہ مسترد ہے۔ اب آپ اپنے ساتھ کنکریاں لے لیں، اور وہاں سے جہاں پر یہ بڑا شیطان بنا ہوا ہے 4-5 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر دائیں ہاتھ سے کنکری ماریں، اور کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ انگوٹھا اور کلمے کی انگلی، اس میں کنکری پکڑیں اور پھر کنکری ماریں، اور مارتے وقت زبان سے تکبیر کہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ ہر تکبیر پر یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ اور اگر یہ پوری تسبیح یاد نہ ہو، پوری دعا یاد نہ ہو، تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر تکبیر مارے، کنکری مارے۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص کنکری مارتا ہے تو اس بات کا خیال رکھے کہ وہ کنکری اس ستون سے ٹکرا کر اس ستون کی جڑ میں یا وہاں پر جو آس پاس رنگ بنے ہوئے وہاں گرے۔ اگر کسی شخص نے کنکری ماری اور وہ کنکری اس ستون سے ٹکرا کر وہ جو چاروں طرف اس کے سرکلز بنے ہوئے ہیں اس سرکل کے باہر گری، تو پھر یہ کنکری شمار نہیں ہوگی، اس کی جگہ دوسری کنکری مارنی پڑے گی۔
اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے 7 کنکریاں ایک ساتھ مار دی تو وہ 1 کنکری شمار ہوگی، 6 کنکریاں اور مارنی پڑیں گی۔ عام طور سے سب سے دشوار مرحلہ حاجیوں کے لیے کنکری مارنے کا ہی ہوتا ہے۔ البتہ اب اس میں بڑی سہولت ہو گئی ہے اور بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، لہٰذا اس کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے۔ ویسے میں نے احتیاط کے طور پر مسئلہ تو بتا دی کہ کنکری مارنے کے بعد اس کا خیال رکھیں کہ وہ سرکل کے اندر گرے، رنگ کے اندر گرے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہاں اتنے تعداد میں لوگ کنکری مار رہے ہوتے ہیں کہ ایک بار کنکری ہاتھ سے چھوٹی پھر نہیں پتہ کہاں گئی، نظر نہیں آتی۔ تو آپ اپنی طرف سے پہلے سے اس بات کا احتیاط رکھیے گا کہ کنکری اس طریقے سے اس طاقت کے ساتھ، اس فورس کے ساتھ ماریں احتیاطاً، اندازہ کہ وہ کنکری اس ستون سے ٹکرا کر اس کے رنگ کے اندر ہی اندر گرے، باہر نہ گرے، اس کا خیال رکھیں۔ اچھا بھائی، ایک غلطی حاجیوں سے یہاں پر جو ہوتی ہے وہ یہ کہ بہت سارے ضعیف یا عمر دراز لوگ کچھ نوجوانوں سے کہہ دیتے ہیں کہ میری جگہ تم کنکری مار کر آ جاؤ۔ اسی طریقے سے بہت سی خواتین اپنے مردوں سے کہہ دیتی ہیں کہ میری جگہ تم کنکری مار آؤ۔ یاد رکھیے گا، اس طریقے سے کنکری نہیں ماری جاتی، ہر شخص کو کنکری خود مارنی پڑے گی۔ اگر خود کنکری نہیں ماری، کسی اور سے لگوائی، تو اس صورت کے اندر ایک دم لازم آئے گا۔ ہاں، کچھ لوگ ہیں جن کی طرف سے کوئی اور کنکری مار سکتا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ کوئی ایسا معذور آدمی جو اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، کوئی ایسا اپاہج آدمی جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، ایسا نابینا آدمی جس کو نظر نہیں آتا، اندھا ہے۔ اس طریقے کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے کوئی اور کنکری مار سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اتنا زیادہ کمزور نہیں ہے لیکن بھیڑ کا خدشہ ہے، پریشانیوں میں الجھنے کا خوف ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی، کیونکہ میں نے بتایا نا سب سے دشوار مرحلہ ہے، تو اس صورت کے اندر انتظار کر لے اور رات کے کسی حصے میں کنکری مار آئے، اگلے دن صبح صادق سے پہلے پہلے کنکری مار سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کنکری مارنے کا جو وقت ہے وہ زوال تک، یہ سب سے افضل ٹائم ہے صبح سے، اور پھر زوال کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک کا، یہ افضل تو نہیں ہے لیکن جائز ہے، افضل اور مستحب نہیں ہے۔ اگر کوئی زوال تک کنکری نہیں مار سکا تو سورج کے غروب ہونے تک مار دے، یہ جائز ہے، نقصان اس میں بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی سورج کے غروب ہونے تک بھی کنکری نہیں مار سکا تو اس صورت کے اندر پھر کراہیت کے ساتھ مکروہ ہے کہ کم سے کم اگلے دن صبح صادق سے پہلے پہلے کسی بھی صورت میں کنکری مار آئے۔ البتہ یہ جو کمزور اور بھیڑ میں جو الجھ سکتے ہیں، کسی کو شوگر کی شکایت ہے، کسی کو تھائرائڈ ہے، کوئی بیچارہ استھما کا مریض ہے، جو کمزور ہوتے ہیں، ہمارے یہاں سے جانے والے حاجی عام طور سے کمزور ہی ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے صبح صادق تک کا ٹائم کراہیت کے ساتھ نہیں ہے، ان کے لیے جائز ہے۔ اگر وہ بھیڑ کے چھٹنے کا، لوگوں کے ہٹنے کا انتظار کرتے ہیں اور اس وجہ سے سورج غروب ہو جاتا ہے اور اگلے دن صبح صادق سے پہلے پہلے یہ لوگ کنکری مارنا چاہیں تو ان کے لیے مکروہ نہیں، ان کو اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 10ویں تاریخ کا پہلا بڑا کام تھا، یعنی کہ بڑے شیطان کو کنکری مارنا، یہ میں نے پورا طریقہ بتا دیا آپ کو۔ 10ویں تاریخ کا دوسرا بڑا کام وہ ہے قربانی۔ البتہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص رات میں کنکری مارتا ہے یا اگلے دن صبح صادق سے پہلے پہلے کنکری مارتا ہے تو اس صورت کے اندر قربانی 10ویں تاریخ کو نہیں ہوگی، اگلے دن ہوگی۔ قربانی کا جو وقت ہے وہ 10ویں تاریخ کو سب سے افضل ہے، اور اس کے بعد 11 اور 12 کو ہے، جائز ہے 11 اور 12 کو۔ کوشش یہ کریں کہ کنکری جلدی سے جلدی مار دیں اور 10ویں تاریخ ہی کو قربانی کریں۔ قربانی حج قران اور حج تمتع کرنے والوں پر یہ ضروری ہے کہ یہ قربانی کریں، البتہ حج افراد کرنے والوں پر قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، ان کے اوپر قربانی کرنا مستحب ہے۔ اگر وسائل ہو، جیب اجازت دے تو یہ بھی قربانی کر سکتے ہیں، البتہ ان پر کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسے دم شکر کہا جاتا ہے، اس قربانی کو دم شکر، تو لہٰذا یہ قربانی کریں۔ اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اگر گنجائش ہو، مال اجازت دیتا ہو، جیب اجازت دیتی ہو، تو اپنی وہ جو واجب قربانی جو اپنے مقام پر کرتا تھا ہر سال، وہ قربانی الگ سے کرے۔ ہاں، اگر قربانی کا جو ہے وہ دیکھ لیں اپنا گنجائش نہ ہو، کیونکہ سفر میں مسافر آدمی ہے، تو دیکھ لیں اپنے مقام پر وہاں فون کر دے کہ بھائی میری طرف سے آپ لوگ وہاں قربانی کر دینا، ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اچھا بھائی، قربانی کرنے کے لیے وہاں پر کچھ مختلف ادارے اور کمپنیاں ہوتی ہیں جو حاجیوں کی طرف سے قربانی کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرتی ہیں۔ حاجیوں کو بھی یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں کے ذریعے سے اپنی قربانی کروا لیں۔ حاجی بھی اپنی سہولت اس میں سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ہماری طرف سے قربانی کر دیں، اور وہ قربانی کا کوپن وغیرہ بھی ملتا ہے وہاں پر۔ البتہ میں اپنے طور پر
دو تین باتیں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، بہت سے لوگوں سے پتہ یہ چلا ہے کہ یہ قربانی کے جو بینک اور ادارے ہیں یہ قابل اعتماد نہیں ہیں۔ قربانی کرنے کے اندر یہ نہایت بے احتیاط ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ان سے کہا کہ میری طرف سے آپ قربانی کر دینا، اس کمپنی نے آپ کو ٹائم دے دیا، مثال کے طور پر اس نے ٹائم دے دیا 3 بجے کا کہ دوپہر کو 3 بجے آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ آپ نے 3 بجے تک انتظار کیا، اور 3 بجے تک انتظار کرنے کے بجائے آپ نے اور 1-2 گھنٹے فالتو انتظار کیا، 4-5-6 بجے تک آپ نے انتظار کیا، اور اس کے بعد اپنے سر کے بال منڈوا دیے، اور آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی قربانی تو ابھی نہیں ہوئی، آپ کی قربانی تو بعد میں ہوگی بلکہ کل ہوگی۔ اس صورت کے اندر ایک دم لازم آ جائے گا، دم یعنی کہ ایک الگ سے قربانی کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اجتماعی قربانی کا انتظام کرتے ہیں، یہ وقت کا خیال نہیں رکھتے۔ جو ٹائم عام طور سے یہ حاجیوں کو دیتے ہیں، لوگوں سے پتہ یہ چلا ہے کہ اس ٹائم کا خاص طور سے خیال نہیں رکھتے۔ بعض مرتبہ قربانی دیر سے ہوتی ہے، کبھی کبھی تو اس دن نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا حنفی مسلک کے مطابق 10ویں تاریخ کے تینوں کام ترتیب سے کرنا واجب ہے، یعنی کہ شیطان کو کنکری مارنا، قربانی کرنا، اور اپنے سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا۔ حنفی مسلک کے مطابق اگر کسی شخص نے یہ تینوں کام کرے لیکن ترتیب بدل دی تو اس کے اوپر ایک دم لازم آ جائے گا۔ البتہ ان کے مسلک کے مطابق ان تینوں کاموں کو ترتیب سے کرنا صرف مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر وہ اس کا خیال نہیں رکھتے تو ان کے مسلک کے مطابق تو کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن ہمارے مسلک کے مطابق، حنفی مسلک کے مطابق ایک دم لازم آ جائے گا۔ تو لہٰذا اس صورت کے اندر ان پر اعتماد کرنا یہ ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ ان کے ذریعے سے قربانی کروا رہے ہیں تو ذرا اچھی طریقے سے جانچ پرکھ کر، پڑتال کر کے، معلومات کر کے، اور کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد، یقین ہونے کے بعد پھر قربانی کریں۔ دوسری بات یہ کہ ہماری غیرت کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں 63 اونٹوں کو نہار فرمایا، اور آج ہم 1-2 قربانی کرنے کے لیے اداروں اور کمپنیوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ لوگ اجتماعی قربانی کا انتظام کرتے ہیں، تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو جانور یہ ہماری طرف سے قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں وہ قربانی کی تمام شرائط والا تھا بھی یا نہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ عید کی جو قربانی ہوتی ہے نا، اس کے اندر جتنی شرائط ہیں وہ ساری شرائط اس قربانی کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ 1 سال کا ہو، اور وہ پاؤں سے چاروں پیر زمین پر رکھتا ہو، نظر آتا ہو، چارہ کھاتا ہو۔ قربانی کے جو مسائل آئیں گے انشاءاللہ میں بیان کروں گا، اس میں سن لیجیے گا، وہ ساری شرائط اس کے اندر بھی ہونے چاہیے۔ تو لہٰذا اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ 10ویں تاریخ کا تیسرا کام وہ سر کے بالوں کو منڈوانا یا کم سے کم کٹوانا ہے۔ افضل یہ ہے کہ بال منڈوائے جائیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوانے والوں کو کئی مرتبہ دعا دی ہے۔ البتہ اگر کسی شخص کے بال لمبے پٹے رکھے ہوئے ہیں تو وہ شخص اپنے سر کے بالوں میں سے 1 پور کے برابر بال کٹوا بھی سکتا ہے۔ خواتین اپنے بالوں کو کٹوائیں گی۔ واجب اور بہتر یہ ہے کہ اپنے تمام سر کے بالوں میں سے 1-1 پور کے برابر بال کٹوائے جائیں، اور کم سے کم اپنے چوتھائی سر کے بالوں میں سے 1-1 پور کے برابر بال کٹوانا یہ مسنون ہے۔ اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب جب آپ نے یہ تینوں کام کر لیے، آپ نے شیطان کو کنکری بھی مار دی، آپ نے قربانی بھی کر لی، اور آپ نے بالوں کو کٹوا بھی لیا یا منڈوا بھی لیا، اس صورت کے اندر اب آپ احرام کی چادریں اتار دیں، آپ غسل کر لیں، سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں، اور احرام کی جتنی پابندیاں آپ کے اوپر تھیں وہ ساری ختم ہو گئیں۔ البتہ ایک پابندی ابھی بھی باقی ہے، وہ یہ کہ اگر بیوی آپ کے ساتھ ہے تو آپ بیوی کے ساتھ کسی بھی قسم کی شہوت کی بات نہیں کر سکتے، کوئی شہوت کا عمل نہیں کر سکتے۔ بیوی طواف زیارت کے بعد ہی حلال ہوگی۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے ابھی تک کنکری نہیں ماری تو اگلے دن 11ویں تاریخ سے صبح صادق سے پہلے کنکری مار دیں۔ اس صورت کے اندر اس کے بعد قربانی کرے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بالوں کو منڈوائیں۔ یاد رکھیے گا بالوں کو منڈوانے کے بعد جتنی پابندیاں احرام کی ہوتی ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں سوائے بیوی کے، وہ طواف زیارت کے بعد حلال ہوتی ہے۔ اب آپ نے باقاعدہ تینوں کام کر لیے، اب چوتھا کام وہ ہے طواف زیارت۔ یہ 10ویں تاریخ کا چوتھا بڑا کام ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ حج کا دوسرا بڑا فرض ہے اور دوسرا بہت بڑا اہم رکن ہے۔ پہلا بڑا رکن کیا تھا؟ عرفات کی حاضری، اور دوسرا بڑا رکن ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے طواف کی چادریں تو، احرام کی چادریں تو اتار دی، خوشبو بھی لگا لی، سلے وہ کپڑے بھی پہن لیے۔ اب آپ طواف زیارت کے لیے مکہ روانہ ہو جائیں۔ مکہ روانہ ہونے کے بعد وہاں پر طواف شروع کر دیں، اور وہ طریقہ سارا جو میں نے پہلے بتایا تھا نا عمرے کا طواف کرنے کا، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ آپ بیت اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ حجر اسود والا کونا آپ کے دائیں جانب ہو۔ یہاں کھڑے ہو کر آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، یعنی کہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں
حج کے طواف کے ساتھ چکر لگاتا ہوں، طواف زیارت کے ساتھ چکر لگاتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ اس کے بعد آپ حجر اسود کے سامنے اس طریقے سے آ جائیں کہ حجر اسود بالکل آپ کے سینے کے سامنے ہو اور پیچھے آپ کے سبز لائٹیں ہوں، سبز ٹیوب لائٹ وغیرہ وہاں لگی ہوئی ہیں، آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو دکھ جائے گا، سبز لائٹیں آپ کے پیچھے ہوں اور حجر اسود بالکل سینے کے سامنے ہو۔ یہاں کھڑے ہو کر آپ کو دو کام کرنے ہیں۔ نمبر ایک، آپ کو حجر اسود کا استقبال کرنا ہے، اور استقبال کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور ہاتھوں کو اٹھائے رکھیں اور بولیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار دوبارہ بتا دوں، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہنے کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دیں، یہ آپ کا استقبال ہو گیا۔ اب آپ کو دوسرا کام یہ کرنا ہے، اگر موقع ہو تو حجر اسود کا باقاعدہ بوسہ لیں، اور اگر اس کا موقع نہ ہو تو کم سے کم حجر اسود کو ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھوں کو چومیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، بھیڑ بہت ہوتی ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے کسی حاجی کو دھکا مکا، کسی کو تکلیف پہنچانا، ایذا رسانی کرنا یہ حرام ہے، اور کسی مستحب کام کو پورا کرنے کے لیے کوئی حرام کام کا ارتکاب کرنا یہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے۔ لہذا اگر بھیڑ بھڑکا ہو، بھیڑ زیادہ ہو، پبلک زیادہ ہو، اس صورت کے اندر آپ وہاں تک پہنچنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ حجر اسود کا دور سے ہی استلام کر لیں۔ آج آپ موقع لگے، کیونکہ خوشبو کی کوئی پابندی تو ہے نہیں، اس پہ خوشبو پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے عمرے کے اندر میں نے منع کیا تھا، آپ دور سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہاتھوں کو چوم لیں، اور اب دائیں جانب گھوم کر طواف شروع کر دیں۔ ہر طواف کے اندر 7 چکر ہوتے ہیں، اور ہر چکر حجر اسود والے کونے سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوگا۔ 7 چکر ہوں گے۔ مرد پہلے کے 3 چکروں میں رمل کریں گے، یعنی کہ اس میں مونڈوں کو اچکا کر اور ایڑیوں کے بل ذرا پہلوانوں کی طرح چلیں گے، اور باقی کے جو 4 چکر ہیں وہ اطمینان سے چلیں گے۔ البتہ خواتین 7 چکروں میں اطمینان سے چلیں گی۔ ہر چکر پر آپ کو اگر موقع لگے تو حجر اسود کا بوسہ لینا ہے، یا ہاتھوں کو اس پر ہاتھ لگا کر کے اس کا استلام کرنا ہے اور ہاتھوں کو چوم لینا ہے، اور اگر ایسا موقع نہ لگے تو آپ کم سے کم دور سے ہر چکر پر حجر اسود کا استلام کریں۔ اس طریقے سے آپ کے 7 چکر جب مکمل ہو جائیں تو آپ 8ویں مرتبہ اس کا استلام کریں، اور اگر آج موقع ہو تو آپ رکن یمانی کا بھی استلام کریں، کیونکہ اس پر خوشبو پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے احرام کی حالت میں اس کے قریب جانا میں نے اس پر منع کیا تھا، لیکن اگر آج موقع ہو تو آج ذرا اس کے قریب جا کر اس کا استلام کریں۔ اور یاد رکھیں، میں نے بتایا تھا رکن یمانی کا استلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھے جائیں، یا کم سے کم دایاں ہاتھ اس پر رکھا جائے، لیکن پھر میں کہوں گا کہ وہاں پر جانے کے لیے کسی مسلمان کو دھکا مکی کرنا ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں تو اب آپ کو 3 ضمنی کام کرنے ہیں جو آپ کو ہر طواف کے بعد کرنے ہیں۔ نمبر 1، آپ ملتزم پر دعا کریں، اگر موقع لگے تو آج ملتزم سے چمٹ کر دعا کریں، اور اگر ملتزم سے دعا سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد آپ مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل اللہ احد۔ دوسری صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ یہ 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ یہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، اگر مکروہ وقت ہو تو اس وقت نماز نہ پڑھیں، بلکہ مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد یہ نماز پڑھیں۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی مقام ابراہیم کے پاس، آج کل تو بھیڑ بہت ہوتی ہے، تو مقام ابراہیم پر اگر جگہ آسانی سے مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو کہیں پر بھی پڑھ لیں۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد تیسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ زمزم کا پانی پئیں، کھڑے ہو کر کے پانی پئیں، قبلہ رخ ہو کر کے پانی پئیں، 3 سانس میں پانی پئیں۔ پانی پینے سے پہلے بھی دعا کریں، پینے کے بعد بھی دعا کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جاتا ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ لہذا آپ جب یہ زمزم کا پانی پئیں، اللہ تعالیٰ سے اس وقت یہ دعا کریں، یا اللہ میری یہ حاضری آخری حاضری نہ بنا بلکہ بار بار آنے کی توفیق عطا فرما۔ جب آپ نے یہ تینوں کام کر لیے تو آپ کا حج کا چوتھا کام طواف زیارت 10ویں تاریخ کا جو چوتھا کام ہے وہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب آپ باقاعدہ حج کی سعی کریں، صفا مروہ پر جائیں، سب سے پہلے صفا پہاڑی کی طرف جائیں، اور جانے سے پہلے ایک مرتبہ نوا استلام کر جائیں، ایک مرتبہ اور حجر اسود کا استلام کر جائیں، یہ آپ کا نوا استلام ہوگا۔ آپ صفا پہاڑی کی طرف جائیں، راستے کے اندر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ جب آپ صفا پہاڑی پر پہنچ جائیں تو وہاں اوپر اتنا چڑھیں کہ وہاں سے بیت اللہ نظر آ جائے، بہت زیادہ پیچھے دیوار تک نہ جائیں۔ وہاں کھڑے ہو کر آپ دعا کریں، حمد و ثنا کریں، چوتھا کلمہ پڑھیں، اور پھر نیت کریں کہ یا اللہ میں حج کی صحیح کے ساتھ چکر لگاتا ہوں، اسے آسان فرما، قبول فرما۔ اور پھر آپ وہاں سے مروہ کی جانب روانہ ہو جائیں۔ راستے میں وہ 2 ہرے ستون آئیں گے، لائٹیں آئیں گی، مرد ذرا اس کے اندر جھپٹ کر تیزی سے چلیں،
اور جب وہ چلے جائیں تو اس کے بعد آہستہ چلیں، اطمینان سے چلیں۔ خواتین البتہ اطمینان ہی سے چلیں گی، بھیڑ بھڑکا ہونے کی وجہ سے اگر جھپٹ کر تیزی سے چلنا مشکل نہ ہو تو اطمینان سے چلیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جب آپ مروہ پہاڑی پر پہنچ جائیں تو وہاں سے بیت اللہ نظر نہیں آتا، وہاں تھوڑی دیر اوپر چڑھنے کے بعد وہی سارے اعمال کریں، دعا کریں، حمد و ثنا کریں، چوتھا کلمہ پڑھیں، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ صفا کی طرف نکل جائیں۔ مروہ پر پہنچ کر یہ آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پھر وہ ہرے ستون آئیں گے، وہاں پر مرد ذرا جھپٹ کر تیزی سے چلیں، خواتین اطمینان سے چلیں، پھر آپ صفا پہنچ جائیں گے، یہ آپ کا دوسرا چکر مکمل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، اور آپ کے 7 چکر جو ہیں وہ صفا پہاڑی پر مکمل ہو جائیں گے۔ جب آپ کے یہ 7 چکر مکمل ہو گئے تو آپ نے حج کی صحیح کر لی، اور آپ کا جو حج ہے وہ الحمدللہ اب مکمل ہو گیا۔ اب آپ کو ایک کام اور کرنا ہے، وہ یہ کہ تحیۃ الصحیح کی نیت سے مسجد حرام کے اندر کہیں بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یہ مستحب ہے۔ جب آپ نے یہ 2 رکعت نماز پڑھ لی، آپ کا حج مکمل ہو گیا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اگر آپ فارغ ہو گئے، اگر نماز کا وقت ہے تو وہاں باقاعدہ مسجد حرم کے اندر نماز پڑھیں، اور اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو پھر وہاں سے باہر نکل جائیں۔ یاد رکھیے گا، طواف زیارت اور اس کی صحیح کرنے کے بعد حرم کے اندر بغیر وجہ رکنا، بغیر کسی وجہ کے بے ضرورت رکنا، یہ مکروہ ہے۔ لہذا اگر آپ وہاں بلا ضرورت رکیں گے تو یہ کراہیت ہوگی، بلا ضرورت وہاں نہ رکیں، صحیح کرنے کے بعد وہاں سے نکل جائیں، مینا آ جائیں۔ مینا کے اندر 11ویں تاریخ کو آپ کو کیا کام کرنے ہیں اس کو سمجھ لیں۔ 11ویں تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکری ماری جاتی ہے، اور آج کنکری مارنے کا جو وقت ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوگا۔ آپ جو مزدلفہ سے کنکریاں لے کر کے آئے تھے اس میں سے 21 کنکریاں لے لیں، اور احتیاطاً 1-2 کنکریاں فالتو لے لیں، اس لیے کہ اگر کوئی کنکری ضائع ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ دوسری کنکری مارنی پڑتی ہے۔ یہ کنکریاں لے کر زوال کے وقت کے بعد آپ سب سے پہلے جو چھوٹا شیطان ہے اس کو کنکریاں ماریں گے، اس کے بعد پھر جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں ماریں گے، اور اس کے بعد پھر جو بڑا یعنی کہ درمیانی، اور پھر درمیانی کے بعد بڑا، اس کو کنکری، سب سے پہلے چھوٹا، پھر درمیانی، اور پھر بڑا، اس طریقے سے کنکریاں ماریں گے۔ 21 کنکریاں آپ نے ساتھ میں لے لی۔ آپ سب سے پہلے چھوٹے شیطان کے سامنے وہاں سے 6-7 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر کے کنکری ماریں۔ کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے کنکری ماریں، دائیں ہاتھ سے۔ کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد رغمن للشیطان ورضا للرحمن یہ تکبیر کہیں، اور اتنا نہ پڑھ سکتے ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر تکبیر ماریں۔ یاد رکھیں کنکری ماریں، یاد رکھیں کنکری ایسے ماریں کہ وہ کنکری جو ہے اس ستون سے لگ کر اس کے حلقے میں رنگ کے اندر گرے، آس پاس باہر جا کر کے نہ گرے۔ اگر کوئی کنکری اس طریقے سے ماری کہ وہ باہر گری تو وہ کنکری شمار نہیں ہوگی، اس کی جگہ دوسری کنکری مارنی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے 7 کنکریاں ایک ساتھ مار دی تو وہ ایک شمار ہوگی، 6 کنکریاں اور مارنی پڑیں گی۔ کنکری مارتے وقت کوئی فضول کلمہ زبان سے نہ نکالیں، اور کوئی بڑا پتھر یا جوتا وغیرہ نہ پھینکیں۔ عام طور سے جو سادے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر اس قسم کی غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جذبات کو قابو میں رکھیں، اس کو اصلی شیطان نہ سمجھیں، تو اس کا خیال رکھیں۔ جب آپ نے چھوٹے شیطان کو کنکری ماری اور 7 کنکریاں مار لی، اب وہاں سے ایک طرف ہٹ کر قبلے کی طرف رخ ہو کر خوب اللہ تعالیٰ سے دعا استغفار کریں۔ جب آپ نے دعا کر لی پھر آپ درمیانی شیطان کے سامنے آ جائیں، اس سے 6-7 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر کنکری ماریں، دائیں ہاتھ سے کنکری ماریں، کلمے اور انگوٹھے کے اس سے کنکری ماریں، 7 کنکریاں ماریں، ہر کنکری پر تکبیر کہیں، اور اس طریقے سے کنکری ماریں کہ وہ رنگ کے اندر گرے۔ جب آپ نے 7 کنکری مار لی پھر وہاں سے ایک طرف ہٹ کر قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعا استغفار کریں۔ اس کے بعد پھر بڑے شیطان کے سامنے آ جائیں، پھر وہاں پر بھی اسی طریقے سے کنکری ماریں، 7 کنکری ماریں، دائیں ہاتھ سے ماریں، ہر کنکری پر تکبیر کہیں، اور پھر جب آپ 7 کنکریاں مار لیں گے تو بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد پھر دعا نہ کریں، بغیر دعا کیے اپنے خیمے میں آ جائیں۔ اب آپ کا مینا کے اندر کوئی اور کام نہیں ہے، سارا دن آپ کو وہاں پر دعا، استغفار، تکبیر اور تسبیح اور نمازیں اور نفلیں اور تلاوت، یہ ساری چیزیں کرتے کرتے آپ کو وقت گزارنا ہے، حتیٰ کہ 12ویں تاریخ آ جائے۔ 12ویں تاریخ کو بھی 11ویں تاریخ کی طرح تینوں شیطانوں کو کنکری ماری جاتی ہے، اور آج بھی کنکری مارنے کا جو وقت ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوگا۔ 21 کنکریاں ساتھ لے لیں، جو کنکریاں مزدلفہ سے لائے تھے، احتیاطاً 1-2 کنکری فالتو لے لیں۔ سب سے پہلے چھوٹے شیطان کے سامنے 6-7 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر کنکری ماریں، 7 مرتبہ کنکری ماریں، دائیں ہاتھ سے ماریں، ہر کنکری پر تکبیر کہیں، 7 کنکریاں مارنے کے بعد ایک طرف ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں۔ پھر اس کے بعد درمیانی شیطان کے سامنے آ جائیں، 6-7 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر کنکری ماریں، ہر مرتبہ 7 مرتبہ کنکری ماریں، ہر مرتبہ تکبیر کہیں، دائیں ہاتھ سے ماریں، اور 7 مرتبہ کنکری مارنے کے بعد پھر ایک طرف ہٹ جائیں اور پھر قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں۔
پھر اس کے بعد بڑے شیطان کے سامنے آ جائیں، وہاں پر بھی کنکری ماریں، 7 کنکری ماریں، ہر کنکری پر تکبیر کہیں، دائیں ہاتھ سے کنکری ماریں۔ جب آپ نے اس کو کنکری مار دی تو اب یہاں پر دعا استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بغیر دعا کیے ہوئے اپنے خیمے میں واپس آ جائیں۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا، آج کل کا معمول یہ ہے کہ 12ویں تاریخ کو کنکری مارنے کے بعد حاجیوں کو واپس مکہ لے جایا جاتا ہے، وہاں رکا نہیں جاتا۔ لیکن اگر کوئی شخص وہاں پر رکا رہا اور اگلے دن رک گیا اور صبح صادق ہو گئی، 13ویں تاریخ آ گئی، تو اب 13ویں تاریخ کی کنکری مارنا بھی اس پر لازم ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص وہاں رکا نہیں رہا، 12ویں تاریخ کو اپنے لوگوں کے ساتھ مکہ چلا گیا، تو اس صورت کے اندر اس پر نہ کوئی تاوان ہوگا، نہ اس پر کوئی جرمانہ ہوگا، نہ اس پر کوئی دم لازم آئے گا، بلکہ اس کے اوپر کوئی پوچھ گچھ، کسی قسم کی کوئی پکڑ کوتاہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی وہاں رک گیا اور 13ویں تاریخ کی صبح صادق تک رک گیا، تو اب 13ویں تاریخ کو زوال کے بعد 11ویں اور 12ویں تاریخ کی طرح تینوں شیطانوں کو کنکری مارے، پھر یہ اس کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ اگر صبح صادق تک رکا رہا اور بغیر کنکری مارے واپس آ گیا 13ویں تاریخ کو، تو اس پر دم لازم آ جائے گا۔ اس کا خیال رکھیں۔ علماء نے فرمایا کہ 12ویں یا 13ویں تاریخ کو آپ کنکریاں مارنے کے بعد مکہ واپس آ جائیں۔ احرام کھل چکا ہے، احرام کی پابندیاں ختم ہو چکی ہیں، آپ نارمل سلے ہوئے کپڑوں میں ہیں۔ مکہ واپس آنے کے بعد اب آپ کو کثرت سے نماز پڑھنی ہے، نمازیں پڑھنی ہیں وہاں بہت زیادہ، بہت کثرت سے وہاں تلاوت کرنی ہے، نفلی نمازوں کی پابندی کرنی ہے، نفلی طواف کی پابندی کرنی ہے، نفلی عمرے کرنے ہیں۔ یہ چند ایک کام ہے جو وہاں جا کر کے آپ کو کرنا ہے۔ وہاں جانے کے بعد اگر عمرہ کرنے کا خیال دل میں آئے تو مقام جعرانہ، یہ بڑے عمرے کے نام سے مشہور ہے، مکہ سے یہ 9 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں جا کر کے آپ کو احرام باندھنا پڑے گا۔ یا ایک اور جگہ ہے مقام تنعیم، مکہ مکرمہ سے عام طور سے مسجد عائشہ ایک جگہ ہے، مقام تنعیم کے نام سے یہ مشہور ہے، یہاں جا کر کے احرام باندھنا پڑے گا۔ اور احرام باندھنے کی وہ ساری باتیں یاد رکھیے گا جو میں نے شروع میں بتائی تھی۔ ایک چادر نیچے لنگی کی طرح اڑس کر کے باندھیں گے، ناف ڈھکیں گے، ٹخنے کھلیں گے، ایک چادر دونوں کندھوں پر ڈالیں گے اور 2 رکعت پڑھیں گے، غسل کریں گے، نیت کریں گے، تلبیہ پڑھیں گے، احرام بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو عمرہ اگر کرنا ہے تو عمرے کے لیے وہی سب سے پہلے نیت کرنی ہے اور استقبال کرنا ہے، استلام کرنا ہے اور 7 چکر لگانے ہیں۔ وہ ساری وضاحت جو میں بتا چکا ہوں، میں عمرے کے طواف کے اندر بھی بتا چکا ہوں، حج کے طواف کے اندر بھی بتا چکا ہوں، لہٰذا ان ساری باتوں کو دوبارہ دہراؤں گا نہیں۔ البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ طواف، نفلی طواف، یہ نفلی عمرے سے افضل ہے، لہذا اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو نفلی طواف کریں، طواف زیادہ سے زیادہ کریں، عمرے سے زیادہ طواف کریں، باقی عمرے بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ البتہ ایک آخری طواف، جب آپ کا وہاں سے مکے سے نکلنے کا ارادہ ہو، مکے سے گھر جانے کا ارادہ ہو، تو مکے سے نکلنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو وہ لوگ جو پہلے مدینہ جا چکے ہیں پھر وہ مکے سے وطن واپس آتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو ابھی تک مدینہ نہیں گئے، ان کو مکہ سے مدینہ لے جایا جاتا ہے۔ بہرحال اب جب بھی آپ مکے سے نکلنے لگیں، اس صورت کے اندر بیت اللہ کا ایک آخری طواف کر لیں، اس کو طواف وداع کہا جاتا ہے۔ باہر سے آنے والوں پر یہ طواف واجب ہے، اور یہ طواف جو ہے یہ نفلی طواف کی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ یہ بغیر احرام کے کیا جائے گا، اس کے پہلے 3 چکروں میں رمل نہیں کیا جائے گا، اور اس طواف کے بعد صفا اور مروہ کی سعی بھی نہیں کری جائے گی۔ اور وہی سارا طریقہ جو میں بتا چکا ہوں، طواف کرنے کے بعد 3 ضمنی کام ملتزم سے چمٹ کر دعا کرنا، اور مقام ابراہیم کے پاس، اور اگر بھیڑ زیادہ ہو تو کہیں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھنا، اور زمزم کا پانی کھڑے ہو کر 3 سانس میں پینا، اس کا خیال رکھنا ہے۔ البتہ طواف زیارت یہ ساقط نہیں ہوتا، جو معذور خواتین ہیں طواف وداع ان سے ساقط ہو جاتا ہے، یہ آخری طواف۔ اگر کوئی خاتون معذور ہے، معذور کا مطلب وہ نسوانی مجبوری، پیریڈز وغیرہ کا آنا، تو اگر ایسی کنڈیشن ہے تو طواف وداع ان سے ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن طواف زیارت یہ معذور خواتین سے بھی ساقط نہیں ہوتا، ان پر یہ لازم ہے کہ جب بھی وہ پاک ہوں، پاک ہونے کا انتظار کریں، اور جیسے ہی پاک ہو جائیں فوراً طواف زیارت کر کے پھر وہاں سے نکلیں۔ اگر کوئی مرد یا کوئی خاتون بغیر طواف زیارت کرے وہاں سے لوٹ آئے تو میاں اور بیوی ہمیشہ ایک دوسرے پر حرام ہی رہیں گے، یہاں تک کہ واپس جا کر کے وہ طواف زیارت نہ کر لیں۔ یہ بہت اہم اور سنگین مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ پرسنل لیول پر بھی میں دیکھ چکا ہوں، اور ایک مرتبہ نہیں 2-4 حاجیوں کا سن چکا ہوں کہ وہ طواف زیارت کرے بغیر لوٹ آئے اور اتنی سنگین غلطی انہوں نے کر دی، تو لہٰذا اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، جو لوگ وطن واپس جائیں گے وہ تو طواف وداع کرنے کے بعد ایک آخری نظر بیت اللہ پر ڈالیں، اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے نکلیں کہ یا اللہ یہ میری حاضری آخری حاضری نہ بنا، بار بار یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو لوگ مدینہ طیبہ جائیں گے ان کے لیے پھر یہ اصول ہے کہ وہ وہاں سے مدینہ طیبہ کے لیے نکل جائیں،
اور مدینہ طیبہ کی حاضری ایک بہت بڑا اہم رکن ہے، مطلب فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، یعنی کہ جو شخص بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئے اور میری ملاقات کو نہ آئے تو اس نے مجھ سے بڑی بے مروتی کا، بڑی بے وفائی کا معاملہ کیا۔ تو لہٰذا جب بھی حج کرنے کے لیے جائیں اس میں مسجد نبوی کی حاضری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کی زیارت، آپ کی قبر کی جو اس کی نیت کریں وہاں پر حاضری دینے کی۔ بہرحال اب اگر مدینہ طیبہ جانا ہے تو چند ایک باتوں کو خیال رکھیں، میں اس سفر کی بھی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ بغیر احرام کے وہاں جانا ہے، صاف ستھرا لباس پہنیں گے، راستے میں جو ہے خوب کثرت سے درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور کوئی بھی درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ خوشبو لگائیں اور مدینہ پہنچ کر پہلے اپنا سامان اپنی رہائش گاہ پر محفوظ کر لیں، اور اس کے بعد اگر موقع ہو تو غسل کر کے کپڑے پہن لیں، کپڑے صاف ستھرے ہوں یا اجلے ہوں یا نئے ہوں، اس کا خیال رکھیں۔ خوشبو وغیرہ آپ کے لگی ہوئی ہو، دو نیتیں کرنی ہیں آپ کو، مسجد نبوی کی حاضری اور روضہ رسول کی زیارت، یہ دو الگ الگ نیتیں باقاعدہ کرنی ہیں۔ مسجد نبوی پہنچنے کے بعد کثرت سے درود شریف پڑھتے ہوئے آپ جائیں گے۔ مسجد نبوی پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اس بات کی کوشش کریں کہ باب جبرائیل اگر معلوم ہو تو وہاں سے مسجد کے اندر داخل ہو، اور اگر باب جبرائیل نہ پتہ ہو تو کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں، دایاں پاؤں اندر رکھیں اور داخل ہونے کی، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک وسہل لنا ابواب رزقک۔ مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد اگر نماز کا وقت ہو تو پہلے باجماعت نماز پڑھیں، اور اگر نماز کا وقت نہ ہو تو تحیۃ المسجد پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد محراب نبوی سے ہوتے ہوئے آپ کوشش یہ کریں کہ محراب نبوی جو ہے نا، کوشش یہ کریں کہ محراب نبوی کے اندر نماز پڑھیں، یہ ایک جگہ ہے روضۃ الجنہ، وہاں جا کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ یہ بہت بڑی اہمیت کی جگہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ بہت اونچے مقام والی جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے حجرے اور میرے ممبر کے بیچ میں جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں، تو لہٰذا یہاں پہنچ کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ لیکن وہی والی بات ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے کسی مسلمان کو دھکا مکی اور کسی سے لڑائی جھگڑا، یہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال روایت کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کو جنت کا حصہ بنا دیں گے، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، میرے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ جو ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو گیا پھر کبھی نکالا نہیں جائے گا، لہٰذا قیامت کے دن اس جگہ کو جنت کا حصہ بننا ہے، اور وہاں پہنچ کر یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ میں جنت میں آ گیا، اب جنت کے فیصلے فرما اور مجھے یہاں سے محروم نہ فرما۔ تو لہٰذا بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے اور اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی کے اندر ایک جگہ ہے جس کو صفہ چبوترے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ایک کسی دوسری جگہ کو صفہ چبوترا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہاں ذرا کسی جانکار آدمی سے معلوم کر لیجیے گا صفہ چبوترا کون سا ہے، یا ہماری سیرت کلاسز دیکھ لیجیے گا، اس کے اندر میں نے وضاحت کی تھی، یہاں وضاحت کا موقع نہیں ہے۔ بہرحال صفہ چبوترا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر خود بنفس نفیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن پڑھ کے سنایا تھا اور آپ کو قرآن سکھایا تھا، بالکل مدرسے کی، یعنی کہ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلی اسلام کی درسگاہ جہاں پر سیکھنے والے طلبہ تھے اور سکھانے والے اللہ کے رسول تھے۔ تو لہٰذا یہاں پہنچ کر تھوڑی دیر نماز پڑھے، کچھ دیر تلاوت کرے، اور جتنا زیادہ ہو سکے قرآن مجید پڑھنے کی یہاں پر کوشش کرے۔ کچھ اور اچھی جگہیں بھی ہیں اور ستون بھی ہیں مسجد نبوی کے اندر، وہاں پر ہو سکے تو ہر ستون کے نیچے نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ استوانہ عائشہ اسی نام سے ایک ستون ہے، استوانہ عائشہ۔ اسی طریقے سے ایک اور ہے استوانہ توبہ، اور ایک ہے استوانہ ابو لبابہ، ایک ہے استوانہ حنانہ، اور ایک ہے استوانہ جبرائیل۔ ان مقاموں پر جا کر ذکر کرے، درود شریف پڑھے، دعائیں پڑھے، تلاوت کرے اور نفلی نمازوں کا اہتمام کرے، نفلی رکعتیں پڑھے۔ جب نماز سے فارغ ہو جائے، یا اپنے جو بھی اعمال جو میں نے بتایا ان سے فارغ ہو جائے، تو محرابوں سے ہوتے ہوئے محراب کی طرف سے نکل کر آپ بائیں طرف کو جائیں گے نا، تو نظریں آپ کی جھکی ہوئی ہوں اور آواز آپ کی پست ہو۔ جیسے آپ سامنے جائیں گے تو ایک سنہری جالیاں ہوں گی، اس میں بیچ میں جو بڑا والا دائرہ ہے، بڑا والا سرکل جو ہے، یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے بنا ہوا ہے۔ جب آپ یہاں پہنچیں تو بلا شبہ جذبات ابھرتے ہیں اور دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، لیکن ادب رکھیں، ادب ملحوظ رکھیں، احترام کا خیال رکھیں، اور نظر نیچی رکھیں، آواز پست رکھیں، اور وہاں پہنچ کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام پڑھیں، اور دل میں اس بات کا یقین ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس میری حاضری کا ادراک ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص دور سے مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو ایک فرشتہ مجھے میرے پاس لے کر کے آتا ہے اور کہتا ہے یہ فلاں ابن فلاں کی طرف سے، اور جب کوئی شخص میرے روزے پر حاضر ہو کر مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو میں خود اس کو سنتا ہوں۔ تو لہٰذا اپنے جذبات کو کنٹرول رکھیں، اور یہاں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف الفاظ میں
صلاۃ و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. یہاں پر اور بھی درود شریف وغیرہ جو ہیں وہ پڑھنے چاہیے، اور کچھ چھوٹی صورتیں وغیرہ پڑھ کر، قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر ایصال ثواب کریں، اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. دیکھیے جب درود پڑھیں تو چہرہ روضہ رسول کی طرف ہو، اور جب دعا کریں تو چہرہ قبلے کی طرف ہو. اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ وہاں سے تھوڑا سا دائیں طرف ہٹیں گے تو ایک چھوٹا سرکل آئے گا، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے سامنے ہے. ان حضرات کے بھی ہم لوگوں پر بڑے احسانات ہیں، اور ان کی قربانیوں اور ان کے جو ہے زندگیوں کی برکت سے آج ہمیں دین اسلام نصیب ہوا ہے. ان کے اوپر بھی صلاۃ و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین، الصلاۃ والسلام علیک یا ثانی اثنین فی الغار، الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد آپ تھوڑا سا اور دائیں جانب ہٹیں گے تو ایک اور سرکل ہوگا، ایک اور دائرہ ہوگا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ قبر مبارک کے سامنے ہے. اور یہ حضرت عمر فاروق وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو مانگا، لہٰذا ان کی بڑی فضیلت ہے. ان کے اوپر بھی صلاۃ و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین، الصلاۃ والسلام علیک یا عمر بن الخطاب، الصلاۃ والسلام علیک یا فاروق الاعظم. اور اس کے بعد آپ دائیں طرف سے جو ہے وہ مسجد کی طرف، یا تو مسجد سے باہر نکل جائیں یا پیچھے ہٹ کر واپس مسجد میں آ جائیں. جب بھی صلاۃ و سلام پڑھیں وہاں قبلے کی طرف رخ کر کے جو ہے وہ دعا ضرور کریں. ممکن ہو تو 5 نمازوں میں صلاۃ و سلام پڑھیں، اور اگر اتنا ممکن نہ ہو تو کم سے کم فجر، عصر اور عشاء 3 نمازوں کے بعد صلاۃ و سلام پڑھیں. اور مسجد میں رہتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی بھی خلاف ادب کام نہ کریں، اور کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچتی ہو. نہ اونچی آواز میں بات کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں 2 لوگ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے. حضرت عمر نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم طائف سے ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم لوگ مسافر ہو اس لیے چھوڑ رہا ہوں، ورنہ اگر تم مدینہ طیبہ کے ہوتے تو میں تمہارے چہرے پر گھوسے مارتا. تم مسجد نبوی میں بیٹھ کر بے تکلف ہو کر کے باتیں کر رہے ہو، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حرمت کا اور وہاں کے مقام کا اور وہاں کے ادب کا خیال رکھیں. اچھا جی، مدینہ کے اندر کچھ اور بھی قابل زیارت مقامات ہیں، وہاں ضرور جائیں، وہاں جانے کی کوشش کریں. جیسے مسجد قباء، پہلے یہ مسجد سے مدینہ سے باہر تھا، اب یہ مسجد جو ہے وہ قباء بستی اور مسجد قباء یہ مدینہ کے اندر آ چکا ہے. مدینہ اتنا پھیل کے باہر تک چلا گیا. یہ بڑی زبردست مسجد ہے، اور قرآن مجید میں اس کی تعریف ہوئی ہے. لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. لہٰذا اس مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں. ایک روایت کے مطابق اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنا ایک مقبول عمرے کا ثواب رکھتا ہے. تو لہٰذا یہ مسجد بڑی فضیلت والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 1 مرتبہ یہاں تشریف لے جاتے تھے. اس کے علاوہ جنت البقیع، یعنی کہ وہ قبرستان جہاں پر غالباً 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام وہاں مدفون ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، بنات طیبات اور بہت سارے اولیاء کرام وہاں مدفون ہیں. وہاں جا کر ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کے لیے استغفار کریں. اس کے علاوہ اور بھی مقامات ہیں. مسجد جمعہ یہ محلہ بنو سالم کے اندر ہے، وہاں جا کر کے نماز پڑھیں. ایک اور مسجد ہے مسجد ذو قبلتین، جس میں بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں طرف قبلہ بنا ہوا ہے، وہاں پر بھی جا کر کے نماز پڑھیں. اس کے علاوہ اور بھی مقامات ہیں مساجد خمسہ کے نام سے، ان مسجدوں میں جا کر کے نمازیں پڑھیں. اور ایک خاص جگہ جہاں پر جانے کی کوشش کریں وہ ہے میدان احد، جہاں پر شہدائے کربلا آرام فرما رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، انس بن نضر اور بھی قابل ذکر صحابہ کرام جن کا ذکر یہاں سب کا ممکن نہیں ہے، لہٰذا وہاں جائیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں. اس کے بعد کوشش یہ کریں مسجد نبوی کے اندر زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، اور اگر مکہ میں ہو تو وہاں پر بھی زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد نبوی کے اندر، میری اس مسجد کے اندر 40 نمازیں باجماعت پڑھ لے تو اس پر جہنم کی خلاصیں لکھ دی جاتی ہے. ایک روایت کے مطابق جو شخص 40 نمازیں مسجد نبوی کے اندر باجماعت پڑھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے. ایک روایت کے مطابق مسجد حرام کے اندر 1 نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے ثوابوں کے برابر ہے، اور مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتا ہے. تو لہٰذا آپ یہ سوچیں کہ وہاں پر اتنا خرچہ اور اتنی مشقت برداشت کر کے آپ وہاں کیوں گئے ہیں. یہ وقت بازاروں میں اور ان چیزوں میں لگنے کا نہیں ہے. دیکھا یہ گیا ہے وہاں پر کہ بہت سارے حاجی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور بازاروں کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھیں، اور جب آپ اپنے وطن واپس آنے کا آپ کا ارادہ ہو تو ایک آخری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
روضہ رسول پر حاضر ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھیں، اور وہاں پر جدائی کا غم اور آخری نظر ڈالتے ہوئے، محبت والی نظر ڈالتے ہوئے، جدائی کا غم اپنے دلوں میں لے کر کے ان الفاظ کے ساتھ وہاں سے نکلیں کہ اللہ میری اس حاضری کو آخری حاضری نہ بنا، یہاں بار بار آنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سفر کے اندر کوئی بھی خلاف طبیعت کوئی بات پیش آئے تو برداشت کریں۔ وہ لوگ عرب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا، لہٰذا مزاجوں میں فرق ہوتا ہے بلا شبہ، تو لہٰذا کوئی بات خلاف طبیعت پیش آئے اس کو برداشت کریں، اور زبان سے کوئی فضول کلمات نکالنے سے بچیں۔ البتہ کچھ موٹے موٹے مسائل ہیں جو عام طور سے حجاج کرام کو حج کے سفر کے درمیان میں پیش آتے ہیں، وہ موٹے موٹے مسائل تو خیر اور بھی ہیں اور لوگوں کو پیش آتے رہتے ہیں، لیکن یہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو زیادہ لوگوں سے جن کا واسطہ پڑتا ہے، سابقہ پڑتا ہے، تو لہٰذا ان مسائل کو آج کی نشست میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ جب بھی حج کریں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جب بھی لے کر کے جائے، پروردگار سنت کے مطابق حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے طواف کے متعلق کچھ مسائل ہیں۔ دیکھیے، جب ہم طواف کریں نا، تو طواف کرتے وقت جب ہم چکر لگا رہے ہوں تو چکر لگاتے وقت اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ طواف کرتے وقت اور طواف کے چکر لگاتے وقت ہماری آنکھیں وہ بھی سامنے ہوں، ہمارا سینہ وہ بھی سامنے ہو۔ طواف کے دوران ہماری آنکھیں وہ بیت اللہ کی طرف نہ جائیں، ہمارا سینہ وہ بیت اللہ کی طرف نہ مڑے، اور اس بات کا بھی خیال رکھیں اگر بیت اللہ کے قریب کوئی طواف کر رہا ہے تو وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ دوران طواف بیت اللہ کو ہاتھ نہ لگائے، اس کے کپڑوں کو ہاتھ نہ لگائے، اس کا جو پردہ ہے نا اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف دیکھنا، اس کی طرف سینہ کرنا اور اس کی طرف وہ اپنے ہاتھ کو بڑھانا یہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا جب بیت اللہ کے ہر چکر پر جب حجر اسود کا استلام کرتے ہیں نا، صرف اس وقت اس کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کے وقت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ طواف کرتے ہوئے درمیان میں اس بات کا ضرور خیال رکھیں۔ اچھا، طواف کرتے ہوئے ایک چیز کا اور خیال رکھیں، وہ یہ کہ جب ہم طواف کر رہے ہوں اور ہمارے چکروں کے سامنے جب ہم چکر کر رہے ہوں تو ظاہر سی بات ہے مسجد حرام اب مطاف بہت بڑا ہو چکا ہے، کیونکہ حاجیوں کی تعداد ماشاءاللہ ہر سال مسلسل بڑھتی رہتی ہے، تو مطاف بھی بڑھتا رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ ہم جب طواف کریں گے تو ہو سکتا ہے وہاں پر لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، تو یہ بات مشہور ہے کہ وہاں پر نمازیوں کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات تو درست ہے، لیکن آگے سے گزرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل اس کے قریب سے گزر جاؤ، کندھے سے کندھا مارتے ہوئے گزر جاؤ، بلکہ طواف کے دوران اگر ہمارے سامنے کوئی نماز پڑھتا ہوا شخص دکھ جائے ہمیں تو اس کی اتنا دور سے گزریں کہ جہاں پر وہ سجدہ کرتے وقت اپنا سر رکھتا ہو نا وہاں ہمارا پیر نہ پڑے، اس کے سجدے والی جگہ سے بچتے ہوئے اس کے سامنے سے گزرنے کی اجازت ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اچھا جی، طواف زیارت، جیسے کہ میں نے بتایا تھا طواف زیارت ایک بہت اہم طواف ہے، یہ حج کا دوسرا بڑا فرض ہے، اور میاں بیوی حلال نہیں ہوتے جب تک کہ انسان طواف زیارت نہ کر لے۔ اچھا، یہ طواف ہے نا وہ عام کپڑوں میں کیا جاتا ہے، احرام تو کھل چکا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ طواف کیا جاتا ہے۔ اس طواف کے دوران ایک چیز کا خیال رکھیں، بھائی بہت ممکن ہے انسان غلطیوں کا پتلا ہے، بھول چوک لگ جاتی ہے۔ طواف کرتے ہوئے اگر انسان کو یہ بھول جائے کہ کون سا چکر ہے، 7 چکر ہیں بھائی، اور ان 7 چکروں میں اگر مطاف چھوٹا مل جائے تب بھی کم سے کم نا وہ بہت ممکن میں 1-1.5 گھنٹہ لگتا ہے، بہت ممکن ہے 1-1.5 گھنٹہ لگے، اور اگر مطاف کھل جائے اور آپ کو پھر دور کی جگہ ملے تو اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، 3-3 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ اور اگر وہ حرم کے اوپر جو چھت والا ہے، بہت سارے لوگوں کو نیچے آنگن میں جگہ نہیں ملتی، وہ چھت پہ طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہاں طواف کرنے کی نوبت آ گئی تو آپ کے 3-3.5 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 7 چکر تو کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا، تو ہو سکتا ہے آدمی کو تیسرے چوتھے چکر میں 6ٹھے چکر میں بھول پڑ جائے کہ میرا کون سا چکر ہے۔ اچھا، یہ بھول اگر طواف زیارت میں پڑے تو اس کا مسئلہ سن لیں۔ اگر طواف زیارت میں کسی بندے کو بھول چوک ہو جائے کہ یہ میرا کون سا چکر ہے، اور اب اس کے ذہن میں غالب گمان آ رہا ہے، اس کو بھول پڑ گئی 5واں یا 6ٹھا ہے، اور اس کے ذہن میں شک پڑ رہا ہے کہ 6ٹھا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ 6ٹھا ہو، اس صورت کے اندر علماء نے فرمایا کہ یہ بندہ نا اس پر عمل کرے، کم پر عمل کرے، اپنے غالب گمان پر عمل نہ کرے، یعنی 5 اور 6 کے بیچ میں اگر اس کو شک ہوا ہے اور اس کا دماغ کہہ رہا ہے کہ نہیں 6ٹھا چکر ہو سکتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ 6ٹھے پر عمل نہ کرے، غالب گمان پر عمل نہ کرے، بلکہ کم پر عمل کرے۔ طواف زیارت کا بھی یہی حکم ہے، اور جو واجب طواف ہوتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے، جیسے عمرے کا طواف، تو لہٰذا اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور کم پر عمل کرے، کم چکر گنے، اگر زیادہ پر دماغ بیٹھ رہا ہو تو وہ بھی اس کو چھوڑ دے، کم پر توجہ دے، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی نفلی طواف ہے، کوئی دوسرا طواف ہے، تو اس نفلی طواف کے اندر آپ غالب گمان پر عمل کر سکتے ہیں، بہرحال اس کی اجازت ہے۔
اچھا جی، طواف کے دوران کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ طواف کے دوران قرآن کی تلاوت ٹھیک ہے جائز ہے لیکن مناسب نہیں ہے۔ اور وہ جو دعائیں وغیرہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا نشستوں کے اندر ہی، وہ جو دعائیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں حج کی کتابوں کے اندر، وہ دعائیں اللہ کے رسول سے ثابت بھی نہیں ہیں، اور وہ بڑی مشکل دعائیں ہوتی ہیں، بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں، حاجیوں کو یاد بھی نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں، آپ ذکر کریں، تیسرا کلمہ پڑھیں، چوتھا کلمہ پڑھیں، طواف کے اندر اس کا خیال رکھیں۔ اچھا، طواف کے دوران اگر کسی سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو جائز بات کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ طواف کے دوران اگر کھانے پینے کی ضرورت پڑ جائے تو علماء نے لکھا کہ کھانا مکروہ ہے، پینا جائز ہے۔ آپ کچھ پی سکتے ہیں، کھا نہیں سکتے، ہاں البتہ اگر کوئی مریض ہے اور دوائی کا مسئلہ آ گیا تو پھر کراہیت نہیں ہوتی، اس کی بات ایک الگ ہے۔ اچھا، طواف کرتے ہوئے اگر کوئی شخص جنازے کی نماز کے لیے چلا گیا، یا طواف کرتے کرتے جماعت کھڑی ہو گئی، یا ہو سکتا ہے وضو کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، تو علماء نے فرمایا اس صورت کے اندر جو بھی کام طواف کرنے کے لیے کرتے کرتے جس کام کے لیے بھی گیا، بیت الخلاء کے لیے چلا گیا، اور اس کام کو فارغ ہونے کے بعد پھر واپس آ کے طواف شروع کرے، تو اب کیا کرے؟ شروع سے طواف کرے یا جتنے چکر لگائے تھے اس کے آگے سے شروع کرے؟ تو علماء نے فرمایا کہ اس کے آگے سے شروع کر سکتا ہے، اجازت ہے اس کی۔ اور دوسری بات یہ کہ بہتر یہ ہے کہ اگر 4 چکر سے کم طواف شروع کیا ہو تو بالکل شروع سے جو ہے وہ طواف کر لے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور 4 5 6 چکر کر لیے تھے تب بھی شروع سے کرنا چاہے تو بہتر یہی شروع سے کر سکتا ہے، البتہ وہیں سے اگر اسٹارٹ کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، اگر کسی شخص نے بغیر وضو طواف کر لیا، تو بغیر وضو کے اگر طواف کیا ہے تو اس طواف کو پھر پاک یعنی کہ وضو کرنے کے بعد دوبارہ کیا جائے، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ناپاکی کی حالت میں طواف کر لیا ہے تو اس صورت کے اندر وضو کر کے اس طواف کو دوبارہ کرنا یہ واجب ہے۔ اچھا جی، عمرے کا طواف جو ہے نا وہ بغیر وضو کے نہیں ہوتا، اور سعی کرتے ہوئے، صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہوئے اگر دل میں شک پڑ جائے کہ کون سا چکر ہے تو کم پر عمل کرے، غالب گمان پر عمل کر سکتا ہے لیکن کم پر عمل کرے۔ اگر 5 اور 6 کے بیچ میں اس کو شک ہوا ہے تو 5 کو سمجھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا جی، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ رمی جو شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، خاص طور سے وہ 10ویں تاریخ کو بڑے شیطان کو جو کنکری ماری جاتی ہے، اس میں بہت سارے لوگ، میں نے نشستوں کے اندر بھی بتایا تھا، بہت سارے لوگ اپنی طرف سے کسی اور سے کنکری پڑواتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، صرف 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو اپنی طرف سے کسی اور کو کنکری مارنے کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ ایسا شخص جو کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو، اپنی ضرورت خود پوری نہ کر سکتا ہو، بیٹھ کے نماز پڑھتا ہو، اس میں نابینا بھی آ گیا، نابینا کو بھی اسی میں انکلوڈ کر لیں کیونکہ یہ بیچارہ بھی اپنی ضرورت خود پوری نہیں کر سکتا۔ دوسرا وہ شخص جو ایسا بیمار ہو کہ وہ جو ہے وہاں تک پہنچ نہ سکتا ہو، اور تیسرا وہ شخص کہ بیمار ایسا ہو کہ وہاں تک پہنچ تو سکتا ہو لیکن اس وہاں تک پہنچنے میں اور وہاں سے واپس آنے میں جو بیماری اس کو ہے اس بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہو، لہٰذا ان 3 لوگوں کے لیے اس بات کی اجازت ہے۔ ایک عام مسئلہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد نماز پوری پڑھیں یا آدھی پڑھیں؟ بھائی 4 نمازیں، 4 رکعتوں والی نمازیں، ظہر، عصر، عشاء، یہ نمازیں سفر کے اندر 4 کی 2 بن جاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سفر کے اندر یہ 4 کی 2 جب بنتی ہیں جب کوئی شخص جو ہے وہ کسی جگہ مسافر ہو، 48 میل سے زیادہ کا سفر ہو اور 15 دن سے کم کا قیام ہو، تب یہ شخص جو ہے مسافر کہلاتا ہے، اور مسافر کے اوپر 4 کی 2 بنتی ہے، اور یہ صرف فرض کے اندر ہے، سنتوں میں نہیں ہے، نوافل میں نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص وہاں جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، تو اس بات کو دیکھ لیں کیونکہ آج کل علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ مینا مکہ کے اندر آ چکا ہے، مکہ کی آبادی بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی ہے کہ مینا مکہ کے اندر آ چکا ہے۔ پہلے یہ الگ تھا، باہر تھا، مزدلفہ تھا اور باہر تھا، تو لہٰذا مینا اور مزدلفہ کا جو قیام ہے نا وہ اس میں شمار نہیں ہوتا تھا، لوگ قصر پڑھتے تھے۔ اب کیا ہوا، مینا جو ہے نا وہ مکہ کی آبادی کے اندر آ گیا، اب مینا مکہ ہی کا ایک محلہ ہے چھوٹا سا، اور مزدلفہ کا بھی ابھی حکم ہو گیا، تو لہٰذا جو شخص اپنے وطن سے سیدھا مکہ گیا یا مدینے جا کر کے پھر مکہ گیا، تو یہ جو مینا، عرفات، مزدلفہ اور واپس مینا جب آتے ہیں، اس سارے قیام کو جب تک مینا وہاں پر مکے کے اندر ہے اس سب کو انکلوڈ کر لے۔ اگر یہ قیام مکے کے اندر کا 15 دن اس سے زیادہ کا بنتا ہے تو نماز اتمام کرے، یعنی کہ پوری پڑھے، اور اگر 15 دن سے کم بنتا ہے پھر بھی تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ نماز قصر کرے۔ اچھا جی، ایک آخری مسئلہ رہ گیا، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کے اوپر دم لازم آتا ہے، یا ایسی کوئی جنایت ہو جاتی ہے جس سے اس کے اوپر صدقہ واجب ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر یہ صدقہ یا یہ دم کہاں دیا جائے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ دم تو حرم کے اندر ہی کیا جائے گا، دم کے اندر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ جانور حرم کے اندر ہی ذبح کیا جائے۔ البتہ اگر کوئی ایسی جنایت ہو گئی جس سے اس کے اوپر کوئی صدقہ وغیرہ واجب ہوتا ہے، 1 مٹھی صدقہ دینا پڑ گیا یا 2.25 سیر گندم دینا پڑ گیا، تو یہ صدقہ حرم سے باہر بھی دے سکتا ہے،
تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا بھائی، حج کے تعلق سے ساری باتیں آ گئیں اور اس کے جو موٹے موٹے مسائل تھے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے۔ اب الحمدللہ مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ میں حج کے سفر میں جن جن چیزوں کی، جن سامانوں کی ضرورت پڑتی ہے اس سامان کا میں ذکر کر دوں، کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، کیونکہ مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی یہ ضرور بتا دیں، کیونکہ یہ ایک بہت اہم اور بنیادی ضرورت ہے حج کے سفر میں کہ آدمی کے پاس کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، جو ہونا چاہیے وہ کتنی مقدار میں ہونا چاہیے۔ تو آپ لوگ سن لیں اور اس کی لسٹ بنا لیں۔ سب سے پہلے تو اس سفر میں اپنے پاس ایک تکیہ رکھیں، اور تکیہ وہ رکھیں وہ جو پھول جاتا ہے نا، ہوا والا تکیہ پھول جاتا ہے، پھر واپس اس کی ہوا نکال کے اس کو پھر طے کر لو، تو وہ رکھ لیں۔ احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک کندھے پر ڈالنے والی، ایک نیچے باندھنے والی، تو یہ ایک سیٹ ہوتا ہے احرام کا۔ تو احرام کی جو چادریں ہوتی ہیں نا اس کے 2 سیٹ رکھیں آپ، کم سے کم 2 سیٹ رکھ لیں اپنے پاس، کیونکہ ضرورت پڑتی ہے، وہاں بار بار احرام باندھنا پڑتا ہے، کھولنا پڑتا ہے۔ اسکارف ضرور رکھیں، جو اسکارف ہوتا ہے نا وہ بھی رکھیں۔ سامان وغیرہ کو باندھنے کے لیے آپ کو رسی کی ضرورت پڑے گی، 10 گز رسی اپنے پاس لے لیں، نائلون کی رسی ہو یا کوئی اور رسی ہو وہ لے لیں۔ ایک ہوائی چپل لے لیں، کیونکہ اس سفر میں جب آپ احرام باندھیں گے تو آپ دوسری چپل نہیں پہن سکتے۔ یہ جو پاؤں کی ٹخنے کی ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے نا، اس کا کھلا رہنا ضروری ہے، اور یہ 2 پٹی والی جو ہوائی چپل ہوتی ہے نا اس میں اس کا کھلا رہنا آسان ہوتا ہے، تو یہ چپل لے لیں۔ ایک بند جوتا لے لیں، جب آپ کا احرام کھل جائے گا تو بھاگنا دوڑنا پڑتا ہے، اس میں جوتے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک جوتا لے لیں جو بند ہو، اچھا خاصا جو ہے پورا چین والا ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ اچھا جی، ایک کپڑے کی تھیلی لے لیں، اور اس کے اندر جو ہے نا اپنا جوتا اور دوسری چیزیں اس طریقے کی وہ رکھ لیں، بلکہ کپڑے کی 2 تھیلی لیں، ایک میں تو اپنا جوتا چپل وغیرہ رکھیں، اور دوسرے میں جو ہے نا وہ کنکریاں رکھیں۔ جب آپ مزدلفہ سے کنکریاں چنیں گے تو ایک کپڑے کی تھیلی اس کے لیے رکھ لیں۔ ایک چٹائی رکھیں پلاسٹک کی، ضرورت پڑے گی اس کی، خیمے وغیرہ کے اندر بیٹھنے میں چٹائی کی ضرورت پڑتی ہے، بعض مرتبہ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ ایک جائے نماز لے لیں، جائے نماز، اس پر بیٹھ کر کے آپ ذکر کریں، نماز پڑھیں، اس کی ضرورت پڑے گی۔ بنیان جو ہے نا وہ 2-3 لے لیں، اور کوشش یہ کریں کہ بنیان کے اندر جیب لگی ہوئی ہو، اپنا چھوٹا موٹا سامان رکھنے کی جو ہے نا آسانی ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ زاربند لے لیں، اور یہ میرے خیال سے 2-3 لے لیں، اور زاربند ڈالنے کے لیے، زاربند ڈالنی بولتے ہیں، سلائی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں وہ لے لیں ایک، کہ زاربند آسانی سے ڈالا جا سکے۔ ایک چادر گرم لے لیں، کیونکہ بعض مرتبہ مدینہ کے اندر ٹھنڈک پڑتی ہے، وہاں ضرورت پڑے گی آپ کو۔ اللہ، ایک چادر لے لیں ڈبل بیڈ کی، اس کی الگ سے ضرورت پڑے گی آپ کو۔ ایک بیلٹ آتی ہے احرام کو باندھنے، مطلب وہ احرام کو باندھنے کے لیے نہیں ہوتی، اس میں پیپر وغیرہ ڈاکیومنٹس وغیرہ سیو کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ جب وہ بیلٹ باندھیں تو احرام کو روکنے اور تھامنے کی نیت سے نہ باندھیں، ڈاکیومنٹس وغیرہ کی نیت سے باندھیں۔ اس بیلٹ کی ضرورت پڑے گی آپ کو، یہ ضرور لے لیں۔ ہینڈ بیگ آتا ہے ایک، وہ ضرور لے لیں اپنے لیے۔ اور بیگ آتے ہیں ایک چھوٹا بڑا، ایک چھوٹا بیگ اور ایک بڑا بیگ۔ چھوٹا بیگ جو آسانی سے لٹک جائے، اور ایک بڑا بیگ جس کو کیری کرنا پڑے، لیکن زیادہ بڑا نہ ہو، بس آپ کا سامان آ جائے اپنی ضرورت کے مطابق، اتنا بڑا بیگ لے لیں۔ سیفٹی پن لے لیں 2، اس کی بھی ضرورت پڑے گی آپ کو۔ ناخن کٹر جو ہوتا ہے نا، نیل کٹر، ایک یہ لے لیں، کیونکہ احرام کھلنے کے بعد ہاتھ پیروں کے ناخن کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر۔ ایک چھوٹی قینچی لے لیں، لبے وغیرہ ترشوانے کے لیے، یا ہو سکتا ہے خود اپنے بال کاٹنے کی نوبت آ جائے، ایک چھوٹی قینچی لے لیں۔ کنگھا ضرور ساتھ رکھ لیں، اس کی ضرورت پڑے گی آپ کو داڑھی اور سر کے بال بنانے کے لیے۔ ایک سوئی دھاگا لے لیں، اس کی بھی ضرورت پڑے گی۔ اور سردی کے موسم میں، کیونکہ مدینہ کے اندر جیسے کہ میں نے بتایا سردی پڑتی ہے، تو ضرورتاً چمڑے کے موزے بھی ساتھ میں لے لیں، خفین جس کو کہتے ہیں، یہ بھی رکھ لیں۔ اچھا، آپ کو صابن کی ضرورت پڑے گی، ویسلین کی ضرورت پڑے گی، لیکن یہ دونوں چیزیں صابن اور ویسلین یہ عرب سے لیں، وہیں سعودی عرب سے لیں، یہاں سے لے کر کے نہ جائیں، وہیں ملے گی یہ چیزیں۔ تسبیح لے لیں، ایک تسبیح آتی ہے 7 دانوں والی، چھوٹی ہوتی ہے، وہ لے لیں، اور ایک ہوتی ہے 100 دانوں والی، وہ بھی لے لیں۔ زیادہ بہتر ہے وہ ڈیجیٹل تسبیح آتی ہے نا، وہ لے لیں، اس میں کاؤنٹنگ خود ہو جاتی ہے، پریشان نہیں ہونا پڑتا۔ 2 الگ الگ تسبیح کیری کریں گے پریشان ہو جائیں گے، ویسے بھی سامان دوسرا ہوگا، الجھن ہو جائے گی۔ اچھا، کپڑے پریس کرنے کے لیے استری لے لیں، 3 پن پلگ، اور ایک ایکسٹینشن لیڈ ہوتی ہے نا، وہ لے لیں، لمبے تار کی ضرورت پڑے گی آپ کو۔ اچھا جی، موبائل کا چارجر، چارجنگ بینک، یہ بھی لے لیں، اس کی بھی ضرورت پڑے گی۔ ایک مارکر لے لیں، لیکن موٹا والا لیں، وہ اسکیچ پین نہ لیں، وہ پتلا ہوتا ہے، اس کی وہ بیکار ہو جائے گا وہاں جا کر کے۔ موٹا والا جو مارکر ہوتا ہے نا، ذرا تھوڑا مہنگا ملتا ہے، وہ لے لیجیے گا، وہ 30-40 روپے کا جتنے کا بھی ملے، اس کی ضرورت پڑے گی آپ کو۔ بیگ کے لیے، سامان کی حفاظت کے لیے چھوٹے والے تالے آتے ہیں، وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں سائز میں، وہ لے لیں، مشکل سے 20-25 روپے کے ملیں گے، وہ 2 تالے لے لیں اپنے لیے۔
اللہ، چٹکیاں، جو پلاسٹک کی چٹکیاں آتی ہیں نا کپڑے سکھانے کے لیے، عام طور سے خواتین لگاتی ہیں الگنیوں کے اوپر، رسی کے اوپر، یہ چٹکیاں لے لیں اور یہ 4 لے لیں۔ پاسپورٹ سائز فوٹو کی ضرورت پڑے گی آپ کو، 6 فوٹو لے لیں اپنے پاس، ایک پاسپورٹ لے لیں، آدھار کارڈ لے لیں یا ووٹر آئی ڈی کارڈ جس کی ڈاکیومنٹس کے اندر ضرورت پڑے وہ لے لیں۔ بینک کی پاس بک یہ بھی اپنے پاس رکھیں، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور میں تو کبھی گیا نہیں ادھر، اگر یہ کارڈ وغیرہ چلتے ہوں، میرے خیال سے انڈیا کے باہر تو نہیں چلتے ہوں گے ڈیبٹ کارڈ وغیرہ، چلتے ہوں تو پھر لے جائیں، نہیں چلتے ہوں گے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، سفر کرنے پر طبیعت ضرور خراب ہوگی، پکی بات ہے، نزلہ بخار ہوتا ہے، ہوا پانی بدل جاتا ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، تو اس کی دوائیاں اپنے پاس ضرور رکھیں۔ اور اگر آپ کو زیادہ نزلہ ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دائمی نزلہ ہوتا ہے، ہر وقت نزلے سے رہتے ہوں، تو اپنے بھاپ کی مشین وغیرہ بھی اپنے ساتھ رکھ لیں، کیا پتہ آپ کو ضرورت پڑ جائے۔ اور ناک کھولنے کی دوائی جو ہوتی ہے نا، انہیلر، وہ بھی رکھ لیں اپنے پاس۔ اچھا، ایک دینی کتاب اپنے پاس ضرور رکھیں، سیرت کی کوئی کتاب ہو، حج کی کتاب ہو، حج کی رکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، حج سیکھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ کتاب کا موقع نہ ہو تو یہ ویڈیو دیکھ لیں، یہ جو سیرت پوری سیریز پڑھائی ہے آپ کے سامنے، حج کی سیرت بھی پڑھائی ہے ہم نے، لیکن وہ اس کے کچھ آخر کے اسباق باقی ہیں، انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور وہاں کے مقامات سے محبت دل میں اترے گی، اس کا خیال رکھیں۔ اچھا، کم سے کم مسواک 3 رکھنے اپنے پاس، ایک مسواک سے بات نہیں بنے گی، ختم ہو جائے گی، 3 مسواکیں گن کر رکھیں کم سے کم، ایک ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش بھی اپنے پاس رکھیں۔ ضرورت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ضرور لے کر کے ساتھ جائیں، پلیٹ، گلاس، چمچہ، چائے کا سامان پورا۔ دودھ تو میرے خیال سے کیری کرنا مشکل ہے، وہ جو پاؤڈر آتا ہے نا، ملک پاؤڈر، وہ رکھ لیں، وہ آسانی سے جو ہے آپ چائے بنا لیں گے، اس کو دودھ بن جائے گا، پانی ڈال کے پھر اس سے چائے بنا لیں۔ اچھا جی، اگر ضرورت ہو ہماری طرح تو چشمے رکھ لیں، لیکن چشمے کے 2 یا 3 ڈبے رکھیں، دو یا 3 چشمے رکھیں، کیونکہ کبھی کبھی ایک آدھ چشمہ ٹوٹ جاتا ہے نا، بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر میرے جیسے لوگ تو وہ سوئی میں دھاگا بھی نہیں ڈال سکتے بغیر چشمے کے، اس کا خیال رکھیں۔ اچھا، کپڑے والے جو موزے ہوتے ہیں، یہ موزے رکھ لیں، 2 رکھ لیں، 2 جوڑی، کیونکہ سفر میں ہو سکتا ہے میلے ہو جائیں، پھٹ جائیں۔ ایک ٹوپی رکھ لیں، موبائل اپنے پاس رکھیں، اور وہاں جیسی فلائٹ وہاں اترے نا، تو وہاں کا جو ہے نا ٹائم، وہاں کا جو ٹائم زون ہے 2.5 گھنٹے کا فرق ہے، یا 5 گھنٹے کا فرق ہے، یہاں میں اور وہاں میں، نہیں 2.5 گھنٹے کا فرق ہے، 5 گھنٹے میں تو فلائٹ پہنچتی ہے وہاں، تو 2.5 گھنٹے کا ٹائم زون میں فرق ہے، وہاں پہنچ کر اپنے موبائل کا ٹائم اور اپنی گھڑیوں کا ٹائم وہاں کے ٹائم زون کے حساب سے سیٹ کر لیں، اور ایک سم وہاں سے ضرور خرید لیں، آپ کو بات چیت کرنے میں اپنے گھر والوں سے اور وہاں کے لوگوں سے بات چیت کرنے میں سہولت ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی اور دوسری بیماری یا کوئی تکلیف ہے تو اپنی ضرورت کے مطابق دوائیاں لے لیں، شوگر کی دوائی، کوئی ایسی دوائی جس کو جو تکلیف ہو یا بیماری ہو۔ آج کل کورونا کی وجہ سے، کیونکہ اب تو ٹھیک ہے دنیا نارمل روٹین پر آنے لگی ہے، لیکن پھر بھی احتیاطاً ماسک لے لیں 2، کیونکہ پتہ نہیں وہاں کوئی جرمانہ لگ گیا ہے، کوئی اللہ نہ کرے کوئی معاملہ بن گیا تو بڑی پریشانی ہو جائے گی، پھر ملے گا نہیں وہاں، اپنے پاس رکھ کر کے جائیں 2-4 ماسک۔ ایک تولیہ رکھ لیں، آپ کو وضو کے بعد، غسل کے بعد تولیے کی ضرورت پڑے گی سر وغیرہ صاف کرنے کے لیے۔ کاغذ اور قلم رکھیں، اس طریقے کی پاکٹ ڈائری اپنے پاس رکھیں، اور قلم رکھیں، ہو سکے تو 1-2 پین رکھ لیں تاکہ وہ آسانی ہو، کچھ چیزوں کو نوٹ کرنا پڑ جاتا ہے۔ اور کرنسی کے لحاظ سے 2000 ریال آج کے ٹائم کے حساب سے جو خرچہ بنتا ہے، 2000 ریال رکھ لیں اپنے پاس، تو انشاءاللہ آپ کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس سفر میں آپ کو کام آئیں گی انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ حج کرنے بار بار جاتے ہیں یا جو گئے ہیں، ان سے پوچھ لیں، ہو سکتا ہے کوئی چیز رہ گئی ہو، مجھ سے چھوٹ گئی ہو، ویسے تو تقریباً ساری چیزیں آ گئی، لیکن اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو انشاءاللہ وہ کوئی نہ کوئی ساتھی آپ کو بتا دے گا، اپنی ضرورت کو پورا کر لیں۔ اور آپ لوگ اگر حج پر جائیں تو ہم نالائقوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ پاک بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی ہم کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔